السلام علیکم فرینڈس، میں نے اردو ناولز کے نام سے نیا چینل بنایا ہے جس میں اردو ناولز ریٹن فارم میں اپلوڈ کیا کروں گی، یعنی بک کی شکل میں۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں میں سے جو بھی ناولز پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھنا پسند کرتے ہیں، وہ میرے چینل کو ویو کریں اور سبسکرائب کریں۔ میں نے اپنی اسی چینل میں اس چینل کو بھی فیچر کر دیا ہوا ہے۔ جب آپ میرا چینل کھولیں گے تو وہ فرسٹ میں آپ کو وہی نظر آئے گا۔ تو پلیز میری ریکویسٹ ہے دوبارہ سے کہ آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ اپنی پسند سے بھی کوئی ناول پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں وہ ناول بھی اپلوڈ کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ تو چلتے ہیں ہم مقید خاک کی طرف، جس کی آج میں آپ کو ایپیسوڈ 9 سناؤں گی۔ بھیم سنگھ، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، تم بیچ میں مت بولو۔ اگر گولیاں چلانے کا زیادہ شوق ہے تو بندوق پکڑو اور چلا دو مجھ پر، زیادہ ڈرانے دھمکانے کی ضرورت نہیں۔ عارف نے لاپرواہی سے کہا اور روشن کی کلائی چھوڑ دی۔ وہ بڑی احتیاط سے عارف کا چہرہ صاف کرنے لگا، اور کچھ ہی دیر بعد عارف کی اصل صورت دکھائی دینے لگی۔ اوہ! بھیم سنگھ چونکا۔ نیورو سرجن ڈاکٹر آربلی تیمور، ہمیں بتایا گیا تھا کہ تم بڑے اکھڑ قسم کے آدمی ہو۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اس گینڈے نے دروازہ کھولا اور روشن تولیہ بوتل سنبھالتا ہوا باہر نکل گیا۔ فوراً ہی دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا گیا۔ پھر وہ سب دوسری حوالات کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مسلح افراد نے بندوقوں کا رخ اس حوالات کی طرف کر دیا اور روشن حوالات کے اندر چلا گیا۔ اس نے سب سے پہلے تولیہ پروفیسر کے چہرے پر رکھا، پھر مہر جی، پھر ڈاکٹر عقیل، اور آخر میں شلندر کی باری آئی۔ اپنا کام نپٹا کر وہ جلدی سے باہر نکل آیا اور حوالات کے دروازے پر دوبارہ تالا ڈال دیا گیا۔ بھیم سنگھ کی نظریں شلندر پر جمی ہوئی تھیں۔ باقی سب کا ریکارڈ تو ہمارے پاس محفوظ ہے، میرے لیے صرف تم ہی انجان ہو، اور یقیناً تم ہی شلندر ہو، سراغ رساں شلندر رائے ہریچا۔ بھیم سنگھ نے فاتحانہ انداز میں کہا، فرض کرو اگر میں ہی شلندر ہوں تو پھر کیا کیا جائے؟ شلندر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھیم سنگھ منہ سے کچھ نہیں بولا، سر ہلاتا ہوا واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ مسلح افراد بھی اس کے پیچھے چل دیے۔ قدموں کی چاپ لمحہ بلمحہ دور ہوتی گئی اور کچھ دیر بعد سناٹا چھا گیا۔ وہ چلے گئے، مگر ہمارے لیے وسوسے اور اندیشے چھوڑ گئے۔ ایک اضطراب تھا جو لہو کی گردش میں کھولنے لگا تھا، نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ آنے والے لمحات اپنے جلوں میں کیا لے کر آنے والے تھے؟ ایک دھڑکا سا لگا تھا۔ اگر کوئی پوری طرح مطمئن تھا یا مطمئن اور بے فکر دکھائی دے رہا تھا تو وہ شلندر ہی تھا۔ وقت دھیرے دھیرے ثانیہ بہ ثانیہ گزرتا رہا اور ممکنہ خطرات کے اندیشے ہمیں ہلکان کرتے رہے۔ کئی گھنٹے یوں ہی گزر گئے۔ ہم لوگوں کے درمیان کوئی خاص یا اہم گفتگو نہیں ہوئی۔ ایک اندازہ تھا کہ موجودہ رات کے بعد دن کے ساتھ ساتھ رات بھی خاصی گزر گئی ہے، مگر لگتا تھا جیسے وہ ہم لوگوں کو بھول ہی گئے ہوں۔ کوئی بھی نہ آیا تھا، نہ کھانا نہ پانی۔ حلق میں صحرائی کانٹے سے پھنسے معلوم ہوتے تھے، اور بھوک کی شدت سے جیسے کلیجہ خون میں گھلنے لگا تھا۔ جسم کے جوڑ جیسے ان 25-30 گھنٹوں میں ہی جواب دے گئے تھے۔ کبھی ہم اس چھوٹی سی حوالات میں ٹہلنے لگتے، کبھی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے اور کبھی لیٹ کر کمر سیدھی کرنے لگتے۔ عجیب بے بسی میں وقت گزر رہا تھا۔ کسی کہنے والے نے درست کہا ہے کہ نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ ہم سب کا اس قید میں اس محاورے پر کامل یقین ہو گیا۔ کچھ دیر کے لیے سو جانے کا مشورہ شلندر نے دیا تھا، جسے ہم سب نے قبول کر لیا، کیونکہ نیند آ بھی رہی تھی اور ہم سب خود کو اعصابی طور پر مزمحل ہی بھی محسوس کر رہے تھے۔ سو فرش پر ہی لمبے لمبے لیٹ گئے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ وہ نقاہت کی غنودگی تھی یا کہ حقیقی نیند۔ بہرحال کچھ دیر کی قسم ساہٹ کے بعد ہم لوگ گرد و پیش اور اپنے آپ تک سے بے خبر ہو گئے۔ سوتے وقت ذہن میں صرف یہی سوچ چکرا رہی تھی کہ ہمیں مغالطات کے گیت سنا کر نیند سے بیدار کیا جائے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ باری باری ہم سب از خود ہی بیدار ہو گئے تھے۔
جس وقت میری آنکھ کھلی میری حوالات میں اختر اور دوسری طرف پروفیسر اور مہر جی پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ عارف، عقیل اور شلندر ابھی سو رہے تھے۔ اختر تھوڑی دائیں ہتھیلی پر ٹکائے فریفتہ نظروں سے مہر جی کو تک رہا تھا اور وہ غصے سے تلملا رہی تھی، لیکن شاید شلندر اور عقیل کی نیند کے خیال سے خاموش بیٹھی تھی، ورنہ لگتا یہی تھا کہ وہ اختر کو بڑی کھری کھری سنانا چاہتی ہے۔ البتہ پروفیسر مراقبے کی سی کیفیت میں تھے۔ اختر کی مستقل نگاہوں کی آنچ سے تنگ آ کر مہر جی قدرے رخ پھیر کر بیٹھ گئیں۔ اس کے اس طرح رخ پھیر لینے پر اختر قدرے مضطرب سا ہو گیا۔ چند ایک بار اس نے بے چینی سے پہلو بدلا، پھر منہ سے شی شی کی آوازیں نکالنے لگا۔ مہر جی نے گھور کر اس کی طرف دیکھا تو وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا اور اشاروں کی مدد سے کہنے لگا کہ رخ میری طرف کر لو۔ مہر نے پاؤں سے سینڈل اتاری اور اختر کو دکھاتے ہوئے اشارے سے مخاطب ہوئی کہ اب اگر تم خاموش نہیں ہوئے تو میں یہ تمہارے منہ پر کھینچ ماروں گی۔ وہ دوبارہ رخ پھیر کر بیٹھ گئی اور اختر اٹھ کر سلاخوں کے قریب جا کھڑا ہوا۔ شش شش شش۔ مہر جی اس کی ششکاروں پر بھوکی بلی کی طرح اس کی جانب پلٹی۔ بس ایک جھلک ہی دکھائی دی تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں سینڈل تھا۔ وہ ہاتھ بجلی کی طرح حرکت میں آیا اور اختر تڑپ کر ایک طرف ہو گیا، ورنہ اصراری انداز میں بھی مہر جی کا نشانہ بڑا باکمال تھا۔ سینڈل بندوق سے نکلی ہوئی گولی کی طرح سلاخوں کے درمیان سے گزر کر اندر آیا۔ اختر تو ایک طرف ہٹ گیا تھا، سینڈل کسی بم کی طرح سوتے ہوئے عارف کی پیشانی پر آ پڑا۔ ایک تو سینڈل ہارڈ سور کا تھا، دوسرا دونوں دروازوں کی سلاخوں سے ٹکرائے بغیر سیدھا عارف کی پیشانی پر آ کر لگا تھا، اور تیسرا یہ کہ وہی بیچارہ بے خبر گہری نیند کے مزے لے رہا تھا۔ سو اس افتاد ناگہانی پر وہ بری طرح ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ شاید وہ خواب بھی کوئی ڈراؤنا دیکھ رہا تھا۔ اس کے حلق سے ایسی بھیانک داڑ بلند ہوئی کہ میں دہل کر رہ گیا۔ دوسری طرف پروفیسر بھی بوکھلا گئے۔ مہر جی گڑبڑا گئی اور عقیل اور شلندر بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ کون ہے؟ کیا ہو گیا؟ ان بیچاروں کی حالت خراب تھی۔ عارف اپنی جگہ ایک ہاتھ سے پیشانی اور دوسرے سے سینڈل پکڑے حیران پریشان بیٹھا تھا، اور میرے دل میں قہقہے مچل رہے تھے۔ ڈاکٹر عقیل کے بے ربط جملے کے جواب میں اختر مسکین سی صورت بنا کر بولا، عارف بھائی کے ہاں ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر عقیل ابھی سنبھل نہیں پائے تھے۔ مہر جی کا سینڈل۔ شلندر اور عقیل استفہامی انداز میں مہر جی کی طرف دیکھنے لگے، اور عارف غصے سے پیچ و تاب کھاتا ہوا اٹھ کھڑا ہو گیا۔ کیا بدتمیزی ہے، کیا بے ہودگی ہے یہ! وہ غصے سے داڑا۔ اس کی کشادہ پیشانی پہ ایک چھوٹا سا گھومڑ نمودار ہو گیا تھا۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ مہر، کیا حرکت ہے یہ؟ شلندر نے گہری سنجیدگی سے مہر جی کو مخاطب کیا۔ وہ انکل، میں نے اختر کو جوتا مارا تھا مگر عارف صاحب کے لگ گیا۔ مہر جی خاصی خجل دکھائی دے رہی تھی۔ نہ تو آپ کیا یہاں اپنی موسی کے گھر تشریف فرما ہے جو پٹھو گرم کی مشقیں کر رہی ہیں؟ سوری عارف صاحب۔ وہ براہ راست عارف سے مخاطب ہوئی۔ سوری عارف صاحب، میرے ماتھے پر پکوڑا بنا کر رکھ دیا اور یہ سوری کہہ کر بری ذمہ ہو گئی؟ عارف نے مینڈک کی طرح منہ پھلاتے ہوئے کہا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ مہر، تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم کس صورتحال کا شکار ہیں اور کہاں پڑے ہیں۔ شلندر نے بدستور سنجیدگی سے کہا، انکل، مجھے صرف اندازہ نہیں، پورا علم اور پورا ادراک ہے کہ صورتحال کتنی سنگین ہے، تبھی اس بچپنے کا مظاہرہ کیا ہے۔ انکل، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، تو کیا تم پر کوئی بدروح مسلط ہو گئی تھی؟ مجھے اختر نے اس حد تک زچ کر دیا تھا کہ میں نے اس پر جوتا کھینچ مارا۔ میں کئی بار تمہیں سمجھا چکا ہوں کہ تمہاری سب سے بڑی کمزوری یہی ہے، اپنے جذبات پر قابو پانا سیکھو۔ شلندر مہر جی کو سمجھا رہا تھا۔ عارف اختر پر برس پڑا۔ تم ساری زندگی بچے کے بچے رہ جانا، کبھی نہ سدھرنا۔ عارف بھائی، میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ وہ معصومیت سے بولا۔ کیا کر دیا ہے؟ یعنی تم نے کچھ کیا ہی نہیں، تمہیں کچھ علم ہی نہیں؟ عارف ایک جھٹکے سے سیدھا ہو بیٹھا۔ اس نے اپنی پیشانی کی طرف اشارہ کیا۔ کیا یہ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ یہ کیا ہے؟ پیشانی ہے؟ یہ پیشانی کے اوپر کیا ہے؟ عارف نے پیشانی پر ابھر آنے والے گھومڑ پر انگلی رکھی۔ یہ چھوٹی پیشانی ہے۔ اختر کے جواب پر بے اختیارانہ سوی مسکرا دیے، مگر عارف کے تاثرات دیکھ کر فوراً ہی مسکراہٹوں کو دبا لیا گیا۔ بکو مت! عارف بھڑک اٹھا۔ یہ ٹین ایجر والی چھچھوری حرکتیں چھوڑ دو، ایسے حرکتوں سے کوئی لڑکی متاثر نہیں ہوتی۔ مگر عارف بھائی، میں کسی لڑکی کو متاثر کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہا تھا۔ اختر کے چہرے پر گہری معصومیت پھیلی ہوئی تھی۔ تو یہ سینڈل بلا وجہ ہی یہاں تک آ گیا تھا؟ میں نے تو مہر جی سے صرف اتنا کہا تھا کہ میری طرف دیکھتی رہیں، کیونکہ بھوک پیاس کے زیر سے میرا دم نکل رہا تھا۔
تو وہ کیا وہاں بیٹھی چڑگا اڑا رہی تھی جس کی تمہیں اس نے دعوت نہیں دی تھی؟ اس بار عارف کے بولنے سے پہلے میں بول پڑا۔ نہیں، وہ بات دراصل یہ تھی کہ وہ جب مہر جی کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے تو مجھے اور کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا، اس لیے میں نے مہر جی سے کہا تھا آپ رخ میری طرف کیے بیٹھی رہیں تاکہ میں بھوک پیاس کے احساس سے بچا رہوں، مگر انہوں نے خفا ہو کر سینڈل کھینچ مارا۔ ڈاکٹر عقیل دوسری طرف سے بولے، تم بھوکے تھے اس لیے تو مہر نے سینڈل تمہیں مارا ہے کہ فی الحال سینڈل کھا کر گزارا کرو۔ تو اس پر بھی کب تک گزارا کرے گا؟ انجام آخر کار فاقہ زدہ لاش ہی ہوگی، جیتے جی اب یہاں سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ عارف نے کہا، اور اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ شلندر نے کہا، آپ نہیں، اس کے ذمہ دار یا تو شکیل صاحب ہوں گے یا پھر وہ منحوس تابوت جس کے چکر میں ہم لوگ یہاں تک آ پہنچے ہیں۔ اختر نے کہا، او ملعون خبیث بدبخت انسان، کیوں خود پر عرصہ حیات تنگ کرے تو؟ کیوں کربناک موت کو آوازیں دیتا ہے؟ اپنی زبان کو لگام ڈال۔ پروفیسر پر فرد غضب کے لرزہ طاری ہو گیا۔ اختر نے بڑی ناگواری سے پروفیسر کی طرف دیکھا۔ وہ پروفیسر کی ایسی بے سروپا باتوں سے بڑی خار کھاتا تھا۔ اگر وہ جواب میں مزید کچھ کہتا تو ماحول میں بہت زیادہ کشیدگی پیدا ہو جاتی۔ یہی سوچ کر میں نے اسے درگزر کر جانے کا اشارہ کیا اور وہ ہونٹ کاٹ کر رہ گیا۔ پروفیسر بیٹھے بیٹھے کپکپا رہے تھے۔ شلندر اور مہر جی متحیرانہ انداز میں پروفیسر کو دیکھ رہے تھے۔ پروفیسر، ضبط سے کام لیں، اتنا ایگزاسٹ ہونے والی کون سی بات ہے؟ شلندر نے کہا، شلندر میاں، انہیں حقیقت کا علم ہی نہیں، نہ یہ حقیقت پر یقین کرنے کو تیار ہیں۔ اندازہ نہیں کہ اس تابوت میں کون ہے؟ عہد فرعونہ کا ایک زندہ وجود، مرباکس۔ حوصلہ پروفیسر، حوصلہ۔ شلندر کے تاثرات بڑے عجیب تھے۔ شاید اسے پروفیسر کی ذہنی حالت پر شبہ ہونے لگا تھا۔ بڑی مشکلوں سے پروفیسر کی حالت اعتدال پر آئی۔ کچھ دیر کی گہری خاموشی کے بعد شلندر پروفیسر سے مخاطب ہوا۔ پروفیسر، یہ صورتحال میرے منصوبے سے متصادم ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں کوئی اور قدم اٹھانا چاہیے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ جو قدم بھی اٹھاؤ سوچ سمجھ کر اٹھانا۔ میرا خیال ہے کہ اب یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شلندر رخ بدل کر مہر جی سے مخاطب ہوا تو مہر جی سے پہلے عارف بول پڑا، کیوں کہ انڈر گراؤنڈ سرنگ کھود نکالنے کا ارادہ ہے؟ بالکل نہیں، جس طرح ہم لوگ یہاں آئے ہیں ویسے ہی یہاں سے نکل بھی جائیں گے۔ باتوں سے آپ بہت بڑے جادوگر معلوم ہوتے ہیں۔ عارف کا لہجہ طنزیہ تھا۔ شلندر کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ مائی ڈیئر عارف، اگر میں تم لوگوں کو ان صلاحوں کے پیچھے لے کر آ سکتا ہوں تو یہاں سے باہر بھی نکال سکتا ہوں۔ کیا مطلب؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم سب کی سوالیہ نظروں کا مرکز شلندر ہی تھا۔ مطلب یہ کہ یہاں ہمیں ان لوگوں نے قید نہیں کیا بلکہ ہم خود قید ہوئے ہیں، اور ایسا میں نے بہت سوچ بچار کے بعد کیا ہے، ورنہ یہ لوگ ہم پر کبھی بھی قابو نہیں پا سکتے تھے۔ شلندر چل لمحے کے توقف کے بعد گویا ہوا۔ دراصل بات یہ تھی کہ چوری چھپے محل میں داخل ہو کر بغیر کسی کی نظروں میں آئے مہاراج کی خوابگاہ تک پہنچنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ سو میں نے ایک منصوبہ بنایا۔ مہاراج ہم سے بڑی حد تک خائف ہے، اس وجہ سے وہ ہماری موت کے در پہ تھا۔ اس کی طرف سے بھیجے گئے موت کے ہرکارے رام پور تک آنے والے واحد راستے میں گھات لگائے بیٹھے تھے، اور کچھ لوگ ہماری کوٹھی کی نگرانی پر مامور تھے۔ ہم وہاں سے نکلے تو ہم سے پہلے ہمارے اس طرف آنے کی خبر ان لوگوں تک پہنچ گئی، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے شکیل صاحب، پروفیسر اختر اور مہر کو راستے میں ہی دھر لینے کی کوشش کی، مگر یہ لوگ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم لوگ ان سے بچ کر حویلی تک پہنچنے میں اس لیے کامیاب ہو گئے تھے کہ ہم نے شہر سے نکلنے سے پہلے ہی گاڑی بدل لی تھی۔ رانی، جو کہ اب بھی راج محل میں ہی ہے، اس نے مجھے خبر دی تھی کہ مہاراج ویسے تو ہمیں زندہ قابو کرنا چاہتا ہے، مگر اس طرح کی ایک کوشش اس سے پہلے ہی بہت مہنگی پڑ چکی تھی، اس لیے وہ دوبارہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ سو اس نے ہماری موت کا پروانہ جاری کر دیا۔ میں نے سوچا کہ اگر ہم بے بس ہو جائیں تو مہاراج ہمیں موت کے گھاٹ اتارنا کبھی بھی گوارا نہیں کرے گا، بلکہ زندہ پکڑ کر اپنے سامنے اذیتیں دے دے کر مارے گا۔ اس لیے میں نے مہاراج کے ساتھ ایک ڈرامہ کھیلا۔ خیرو کو کہہ کر میں نے چائے میں بے ہوشی کی دوا ملا دی اور خیرو کو راج محل مہاراج کے پاس بھیج دیا کہ جا کر مہاراج کو بتا دے کہ کھیر تیار ہے، ہاتھ صاف کر لو۔ حالانکہ اس میں رسک بھی بہت تھا، مگر مجھے وشواس تھا کہ نتیجہ میری توقع کے مطابق نکلے گا، اور وہی بات ہوئی۔ مہاراج کے کتے ہمیں از خود محل کے اندر اس قید خانے تک لیے۔ میرا خیال تھا کہ مہاراج جب یہاں آئے گا تو ہم اس کو بندی بنا لیں گے اور تابوت لے اڑیں گے، مگر یہاں صورتحال میری توقع کے خلاف نکلی۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ لوگ ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کر جسمانی اور اعصابی طور پر اس حد تک نکارہ کر دیں گے کہ ہمیں ہلنے جلنے کی سکت بھی نہ رہے۔
تب مہاراج ہمارے سامنے آئے گا، اور ایسی صورتحال میں ہم زندہ نہ بچ سکیں گے، لہٰذا اس سے پہلے ہی ہمیں یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ شلندر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر تک خاموشی پھیلی رہی، اور پھر ڈاکٹر عقیل کی آواز خاموشی میں رخنہ انداز ہوئی۔ شلندر، تمہارا منصوبہ تو بڑا جاندار تھا، لیکن اگر ذرا بھی کہیں کوئی کمی بیشی ہو جاتی تو اس وقت ہم سارے عالم بالا میں بیٹھے ہوتے۔ میرے ہوتے ہوئے ایسا ممکن نہ تھا۔ شلندر مسکرایا۔ تم بھی تو ہمارے ساتھ ہی مردوں کی طرح یہاں تک آئے ہو۔ اگر وہ لوگ ہمیں ہلاک کرنا چاہتے تو ہمارے ساتھ ساتھ تمہیں بھی ٹائیں ٹائیں فش ہو گئے ہوتے۔ میں یہاں تک تم لوگوں کے ساتھ آیا ضرور ہوں، مگر مردوں کی طرح نہیں، بلکہ اپنے ہوش و حواس کے ساتھ آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ تم نے بھی تو چائے پی تھی۔ ہاں، چائے ضرور پی تھی، مگر شاید اس دوران میں سے کسی نے نوٹ کیا ہو کہ چائے پینے سے پہلے میں نے کپ میں ایک ٹیبلٹ ڈالی تھی۔ وہ بے ہوشی کی دوا کا اثر زائل کرنے کے لیے تھی۔ بڑے خبیث ہو، یقیناً تم شرلاک ہومز کے ریکارڈ توڑو گے۔ بہرحال یہ بتاؤ کہ اب کیا پروگرام ہے؟ کیا یہاں سے نکلا جا سکتا ہے؟ یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ وہ کیا؟ ہم سب پوری طرح شلندر کی جانب متوجہ ہو گئے۔ مہاراج کے عجائب خانے کو جانے والا راستہ مہاراج کی خوابگاہ سے جاتا ہے، یہ تو تم لوگوں کو علم ہے۔ ہاں بالکل، وہ آپ نے بتایا تھا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مہاراج کی خوابگاہ میں ایک اور خفیہ راستہ بھی ہے، جو محل سے باہر ایک ایسی کوٹھی میں جا کر نکلتا ہے جو یہاں سے کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ ہم لوگ عجائب خانے سے تابوت نکال کر مہاراج کی خوابگاہ سے ہی اس دوسرے راستے کے ذریعے محل سے باہر نکل جائیں گے۔ یہ تو سارا مسئلہ حل ہو گیا، سارے راستے ہی سیدھے ہو گئے۔ میں نے مسرت سے کہا، شکیل صاحب پہلے ان کی مکمل بات تو سن لے، مسئلہ تو ابھی انہوں نے بیان کیا ہی نہیں۔ عارف نے مجھے ٹوکا۔ ہاں یہ بات بھی ہے۔ مسئلہ ہے کہ مہاراج کی خوابگاہ تک پہنچنے کا یہ علم نہیں کہ یہ قید خانہ محل کے کون سے حصے میں ہے اور اس کا راستہ کہاں جا کر نکلتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد مہاراج کی خوابگاہ تک پہنچنا کافی خطرناک ثابت ہوگا۔ کوئی بات نہیں، رب وارث ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے اچھے خاصے سنگین مسئلے کو نظر انداز کر دیا۔ میرے لیے یہ احساس ہی بڑا خوش کن تھا کہ میں مرباکس تک پہنچنے والا ہوں، صدیوں پہلے کی اس شہزادی تک جو ہزاروں سال سے اذیتوں میں مبتلا ہے، جو کئی سو سال سے میری منتظر ہے، جس کی تمام تکلیفوں مصیبتوں کا حل میری ذات میں پوشیدہ ہے، ایک فرعون ذاتی، سرزمین مصر کی بیٹی جو میری مدد کی طلبگار ہے۔ میں اس مرباکس تک پہنچنے والا تھا۔ رگوں میں دوڑتا ہوا خون اس احساس کے ساتھ ہی جیسے دھڑکنوں کی تال پر رگوں کے اندر جھومنے لگا تھا۔ تو پھر کیا خیال ہے، یہاں سے نکلا جائے؟ شلندر نے سب کی طرف تائید طلب نظروں سے دیکھا۔ اگر ایسا ممکن ہے تو انتظار کس بات کا ہے؟ اختر نے کہا، سوچ لیں، باہر نکل کر ہم میں سے کوئی بھی یا سبھی گولی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ شلندر بڑے خوبصورت طریقے سے ہمیں ذہنی طور پر ممکنہ خطرات سے نپٹنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ یہاں فاقوں سے اکتا کر ایڑیاں رگڑتے رگڑتے ہوئے بے بسی کی موت مرنے سے بہتر ہے کہ یہاں سے باہر نکل کر گولی کا شکار ہو جائیں۔ عارف نے سپاٹ لہجے میں کہا، تو ٹھیک ہے، تیار ہو جائیں۔ شلندر نے کہا اور رخ بدل کر مہر جی سے مخاطب ہوا۔ تالا کھولنا ہے۔ مہر جی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اتر آئی۔ اس نے سر پر ہاتھ پھیرا اور ہیئر پن اتار کر شلندر کو تھما دی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر سلاخوں والے دروازے کے قریب آ گیا۔ ایک ذرا اس نے کسی قسم کے آہٹ محسوس کرنے کی کوشش کی، پھر سلاخوں سے ہاتھ نکال کر تالا پکڑ لیا اور پن کی ہول میں داخل کر دی۔ ہم سب کی نظریں شلندر پر جمی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر تو وہ پن والے ہاتھ کو حرکت دیتا رہا، پھر اچانک ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ تالا کھل گیا۔ ہم سب اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ شلندر نے تالا ہٹایا اور آہستگی سے دروازہ کھول دیا۔ شلندر نے باہر نکل کر پہلے دائیں بائیں نگاہ دوڑائی، پھر ہمارے دروازے تک آ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم لوگ بھی حوالات سے باہر تھے۔ شلندر، جب تم چھوٹے تھے تو کہیں تم چوریاں تو نہیں کرتے تھے؟ ڈاکٹر عقیل نے حیرت سے کہا۔ میں نوٹ کر رہا ہوں عقیل بناس کہ تم بڑی لچر قسم کی باتیں کرنے لگے ہو، تو یہاں فصیح و بلیغ گفتگو سے کیا حاصل ہوگا؟ خیر، مٹی ڈالو، آگے بولو، کیا کریں؟ آ جاؤ۔ شلندر بائیں طرف کو چل پڑا۔ 25-30 قدم کے فاصلے پر نظر آنے والی دیوار تک دونوں طرف سلاخوں والی کوٹھیاں سی بنی تھیں۔ چند ایک میں کچھ زندہ کم مردہ قسم کے لوگ بے سود پڑے تھے۔ ہم دبے پاؤں آگے بڑھتے رہے۔ آخری حوالات کی اوٹ میں بائیں ہاتھ کے کونے میں 6 سنگی زینے تھے، جن کے اختتام پر ایک دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔
شلندر نے ہمیں احتیاط کا اشارہ کیا اور سہج سہج قدم اٹھاتا زینوں کی جانب بڑھ گیا۔ ہم بھی اس کے پیچھے تھے، البتہ مہر جی تیزی سے میرے عقب سے نکل کر شلندر کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ آخری زینے پر پہنچ کر شلندر نے ہمیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود دروازے کی جری سے اندر جھانکنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ سیدھا ہوا اور مہر جی کو اشارے سے بتانے لگا کہ بظاہر تو اندر ایک آدمی ہے، مگر زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور میں اندر جا رہا ہوں۔ میرے جانے کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے؟ ہم ایک تیز سنسنی کا شکار تھے۔ شلندر نے گہری سانس کھینچی اور پھر ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتا ہوا برق رفتاری سے اندر داخل ہو گیا۔ مہر جی اچھل کر کھلے ہوئے دروازے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اندر سے 2 بار عجیب و غریب آوازیں بلند ہوئیں، پھر کسی کے کراہنے کی آواز ابھری اور ساتھ ہی کراہنے والا دروازے سے آ ٹکرایا۔ مہر جی پہلے ہی اس کی منتظر تھیں۔ اس نے بھوکی بجلی کی طرح چپٹ کر اس آدمی کی گردن گرفت میں لی اور اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ ایک چٹک کی آواز آئی اور بندہ اچھلتا ہوا فرش پر آ رہا۔ اس کی گردن ٹوٹ چکی تھی۔ عقل سے ماورا تھی مہر جی کی یہ تکنیک۔ معلوم نہیں کیا جادو تھا اس کے ہاتھوں میں کہ اچھے خاصے گرانڈیل انسان کی گردن کو صرف چھوتی تھی اور اس کی ہڈی ٹوٹ جاتی تھی۔ آ جائیں، اس نے مطمئن انداز میں ہم سے کہا، اور ہم زینے طے کرتے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ ایک اچھا خاصا کمرہ تھا جس کی 2 دیواروں کے ساتھ کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ تیسری دیوار کے ساتھ ایک آرام دہ صوفہ رکھا تھا۔ 2 ایک الماریاں، دیواروں کے ساتھ کچھ زنجیریں، ہک اور نہ جانے کیا کیا تھا وہاں۔ یقیناً یعقوبت خانہ تھا، جہاں مہاراج اپنے سامنے انسانوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرواتا ہوگا۔ چوتھی دیوار کے ساتھ سے سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں اور سیڑھیوں کے اختتام پر ایک ٹھوس لکڑی کا دروازہ تھا۔ شلندر ایک طرف پڑی بندوق اٹھا رہا تھا۔ وہ بندوق اٹھا کر اس نے اختر کو تھما دی۔ خیال رہے محل کے اندر اگر گولی چلنے کی آواز گونج اٹھی تو پھر ہمارا یہاں سے بچ نکلنا تقریباً ناممکن ہے۔ اختر کو تھماتے ہوئے وہ بولا اور پلٹ کر ایک آہنی الماری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ لاک تھی۔ شلندر نے کالر میں لگائی ہوئی ہیئر پن نکالی اور الماری کا لاک کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں کوشش میں لاک کھل گیا۔ شلندر کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ اتر آئی۔ اس نے ایک نظر ہماری طرف دیکھا اور الماری کے دونوں پٹ کھول دیے۔ پوری الماری مختلف نوع اوزاروں اور ہتھیاروں سے بھری ہوئی تھی۔ ہتھ کڑیاں، نائلون کی رسیوں کے گچھے، پلاس، کینچی، ہنٹر، خنجر، جانے کیا کیا تھا۔ یقیناً یہ سب قیدیوں کو ایذا پہنچانے کا سامان تھا۔ شلندر چند لمحے تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے ایک ہتھ کڑی اٹھائی اور عقیل کی جانب اچھال دی، جو اس نے فضا میں ہی کیچ کر لی۔ سنبھالو، کام آئے گی۔ پھر اس نے الماری میں نظر آنے والے تینوں خنجر نکال لیے۔ ایک خنجر اس نے مہر جی کو تھما دیا، دوسرا خود سنبھال لیا اور تیسرا خنجر ہماری طرف کر کے سوالیہ نظروں سے ہمیں دیکھنے لگا۔ وہ تیسرا خنجر عارف نے اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اب اس دروازے سے ہم تہہ خانے سے نکل کر محل میں پہنچ جائیں گے۔ شلندر نے سیڑھیوں کے آخر میں نظر آنے والے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ اندازہ نہیں کہ یہ تہہ خانہ محل کے کس حصے میں واقع ہے، اور اس دروازے سے نکلنے کے بعد ہم محل کے کون سے حصے میں نکلیں گے۔ یہ بھی اندازہ نہیں کہ باہر رات کا سمے ہے یا دن کا، لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر ہم لوگ کسی بھی طرح مہاراج کی خوابگاہ تک پہنچ گئے تو یوں سمجھو کہ 70% خطرے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ لہٰذا ذہن میں رہے کہ ہماری پہلی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر خوابگاہ تک پہنچ جائیں، لیکن اگر اس دوران نہیں، ہم لوگوں کو پہلے خوابگاہ تک نہیں پہنچنا۔ اختر نے شلندر کی بات کاٹ دی۔ پہلے ہمیں راج محل کے کچن یا لنگر خانے کا رخ کرنا چاہیے۔ بھوک نے جسم کی ساری توانائی چوس لی ہے، مجھ سے تو کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا۔ تو ٹھیک ہے، تم یہاں لیٹ کر آرام کرو، ہم لوگ مہاراج کی خوابگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ عارف نے سپاٹ لہجے میں کہا اور پھر شلندر سے مخاطب ہوا۔ آپ آگے کہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر اپنی منزل تک پہنچ جائیں، لیکن اگر کہیں کسی سے سامنا ہو جائے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کسی قسم کے کھٹراک کے بغیر خاموشی سے اسے ٹھکانے لگا دیں۔ ٹھیک ہے، بہت صحیح ہے۔ عارف نے پوری طرح شلندر کی بات کی تائید کی۔ مزید کچھ اس کے علاوہ؟ ڈاکٹر عقیل نے پوچھا۔ نہیں بس، تو پھر آگے لگیں، عارف نے کہا اور شلندر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ مہر جی اس کے ساتھ ساتھ تھی، اس کے پیچھے عارف اور آخر میں ڈاکٹر عقیل، اختر، پروفیسر اور میں۔ ہم دبے پاؤں زینے طے کرتے ہوئے دروازے تک پہنچے۔ شلندر نے دروازے پر دباؤ ڈال کر چیک کیا۔ وہ بند تھا، نہ کوئی لاک، نہ ہینڈل، نہ چٹکنی کنڈی، بس پاٹ لکڑی کی دیوار تھی۔ الیکٹرانک سسٹم، شلندر نے خود کلامی کے اس انداز میں کہا اور دروازے پر ہاتھ رگڑنے لگا، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔
کچھ دیر کی کوشش کے بعد شلندر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں دائیں ہاتھ دیوار پر نظر آنے والے اس درس نما خلا پر جمی ہوئی تھیں جو دروازے کی بالکل ساتھ سے شروع ہوتا تھا۔ خلا کی چوڑائی 2 انچ اور لمبائی دروازے جتنی تھی۔ چند لمحے اس خلا کو گھورنے کے بعد شلندر اپنے پیروں میں موجود اس ٹی لائن کی جانب متوجہ ہو گیا جو غالباً دروازے کی موومنٹ کے لیے تھی۔ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر کیل کے لہجے میں تشویش تھی۔ دروازہ الیکٹرانک سسٹم کے زیر تحت کھلتا ہے مگر نہ کسی ہک کا کوئی نشان ہے نہ ہی کوئی بٹن وغیرہ دکھائی دے رہا ہے۔ شلندر نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، پھر اب کیا ہوگا؟ شلندر کوئی جواب دینے کے بجائے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ دروازے کی لکڑی سے ایک باریک تار نکل کر دائیں طرف خلا میں گم ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ شلندر نے تار پکڑ کر کھینچنا چاہا مگر شاید تار کی لمبائی اتنی ہی تھی۔ اس نے نہایت احتیاط سے تار پکڑا اور خنجر کی نوک اس پر یوں پھیرنے لگا جیسے تار کو گدگدی کر رہا ہو۔ چند لمحوں بعد وہ مزید جھک گیا اور باریک بینی سے تار کو دیکھتے ہوئے اپنا کام کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ رک گیا اور خنجر کی دھار تار پر رکھ کر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ غالباً خنجر ننگی تاروں سے چھو گیا تھا کیونکہ شلندر کو واضح جھٹکا لگا تھا۔ خنجر کا دستہ بھی دھاتی تھا۔ تار سے چند چنگاریاں پھوٹیں۔ خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ خود جھٹکے سے گڑبڑا گیا مگر اس ہلکے سے جھٹکے سے مسئلہ حل ہو گیا۔ دروازہ بے آواز انداز میں ایک ذرا ہماری جانب سرکا اور پھر دائیں طرف دیوار میں نظر آنے والے خلا میں سرکتا چلا گیا۔ باہر جانے کا راستہ کھل گیا تھا۔ کھلے دروازے کی دوسری جانب ویلویٹ کا سبز رنگ کا پردہ جھول رہا تھا۔ شلندر نے اپنا خنجر اٹھایا اور جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہلکا سا پردہ ہٹا کر دوسری جانب دیکھا، پھر پلٹ کر سرگوشی کے انداز میں مہر جی سے مخاطب ہوا۔ اکیلا بھیم سنگھ ہے، بالکل سامنے بیٹھا شراب پی رہا ہے اور اس کا رخ بھی ہماری جانب ہے۔ آواز نہیں ہونی چاہیے۔ خنجر اس نے مہر جی کے ہاتھ سے لے لیا اور مہر جی سر ہلاتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھ گئی۔ شلندر ایک طرف ہو گیا اور وہ پردے کی اور سے دوسری جانب جھانکنے لگی۔ کچھ دیر بعد اچانک اس نے پردہ اٹھایا اور اندر داخل ہو گئی۔ ہمارے دل دھک سے رہ گئے۔ اگر بھیم سنگھ چیخ پڑا تو ابھی 20 مسلح افراد یہاں پہنچ جائیں گے اور ہم اوپر۔ پردہ ہٹا اور مہر جی کا مسکراتا ہوا چہرہ دکھائی دیا۔ آ جائیں، اس نے مطمئن انداز میں کہا اور ہم حیران پریشان اندر داخل ہو گئے۔ اتنی جلدی کیا ہو سکتا تھا؟ محض چند سیکنڈ ہی تو گزرے تھے۔ ہم اندر داخل ہوئے تو ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بالکل سامنے سینٹر ٹیبل پر شراب کے لوازمات دکھائی دے رہے تھے اور ٹیبل کے ساتھ ہی بھیم سنگھ عجیب بے تکے انداز میں پڑا تھا۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ یقیناً اس کی گردن ٹوٹ چکی تھی۔ عارف، اس کو تہہ خانہ میں پھینک دو، شلندر نے عارف کو مخاطب کیا۔ مہر، دروازہ۔ شلندر نے کھلے ہوئے دروازے کی جانب اشارہ کیا تو مہر جی نے لپک کر دروازہ بند کر دیا۔ ایک طرف کھڑکی بھی تھی جو ڈاکٹر کیل نے بند کر کے آگے پردے کھینچ دیے۔ عارف نے بھیم سنگھ کے نیم مردہ وجود کو ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹا۔ میں نے پردہ ہٹایا اور اس نے اسے تہہ خانے کی سیڑھیوں پر لڑکا دیا۔ شلندر نے آگے بڑھ کر جانے کیا کیا کہ کھلا ہوا دروازہ بے آواز دوبارہ بند ہو گیا اور اس کے بعد اس نے نیچے بیٹھ کر دروازے کی نیچے والی جھری میں خنجر کا پھل ڈالا، کچھ ٹٹولا، پھر ایک جھٹکے سے خنجر کھینچ لیا اور مطمئن انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اب یہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ ہم لوگ اب کدھر جائیں گے؟ ہمیں بائیں باغ کا رخ کرنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ کھڑکی بائیں باغ میں ہی کھلتی ہے، میں نے فوراً کہا، اور لگتا ہے قسمت کی دیوی بھی مہربان ہے کیونکہ باہر اندھیرا ہے۔ یقینی بات ہے کہ رات کا وقت ہے۔ شلندر نے دیواروں پر نظر دوڑائی۔ بائیں ہاتھ دیوار پر کلاک دکھائی دے رہا تھا جس کی سوئیاں 2:30 بجے کا وقت بتا رہی تھیں، یعنی رات کے 2:30 بج رہے ہیں اور ہمارے پاس 2.5 گھنٹے ہی ہیں۔ اس کے بعد اجالا پھیل جائے گا۔ ہمیں 2.5 گھنٹے کے اندر اندر تابوت لے کر یہاں سے نکلنا ہوگا ورنہ خاصی مشکل ہو جائے گی۔ ابھی تو مہاراج رام پرساد بھی اپنی خوابگاہ میں ہی ہوگا، ہمارا کام مزید آسان ہو جائے گا۔ اس نے مجھے انسانی سروں کا تحفہ بھیجا تھا۔ شلندر کا لہجہ زہریلا ہو گیا۔ ہم جتنی جلدی کریں گے ہمیں اتنی آسانی رہے گی۔ اس رات کے اندھیرے میں جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو، صبح کی روشنی کے ساتھ حالات خطرناک ہو جائیں گے۔ پروفیسر نے گہری سنجیدگی سے کہا، تو پھر بھگوان کا نام لے کر آ جاؤ۔ شلندر کھڑکی کی طرف بڑھا۔ ہم تو اللہ کا نام لیں گے۔ اختر بے ساختہ بول پڑا۔ اوہ یس، آئی ایم سوری۔ شلندر مسکرایا، پھر مہر جی سے مخاطب ہوا۔ لائٹ آف کر دو۔ مہر جی نے فوراً آگے بڑھ کر 2-4 بٹن پش کیے تو کمرے میں گاڑھا اندھیرا بھر آیا تھا۔
اندھیرے میں پہلے پردے کی سرسراہٹ ابھری، پھر کھڑکی کھلنے کی ہلکی سی آواز۔ کھڑکی کھلتے ہی چاند کی زرد کرنیں تاریکی کو زخما گئیں۔ کھڑکی کے پٹوں میں تو شیشے لگے ہوئے تھے، البتہ فریم قدیم طرز کا تھا، نہ جالی اور نہ ہی سلاخیں۔ یقینی بات تھی کہ محل کی تمام کھڑکیاں اسی طرز کی رہی ہوں گی، اور یہ ہمارے حق میں بہتر ہی تھا۔ مہاراج کی خوابگاہ تک پہنچنے میں کسی قسم کی دقت نہ ہوتی۔ یہ کھڑکی مہاراج کی خوابگاہ کی ہے۔ شلندر نے عقب میں نظر آنے والی کھڑکی کی طرف اشارہ کیا، جس سے نائٹ بلب کی مدھم روشنی جھلک رہی تھی۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ اب ہمیں کھڑکی سے اندر داخل ہونا چاہیے، مگر خیال رہے کوئی آہٹ پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ چلیں آگے بڑھیں۔ ہم سب اکٹھے ہی کھڑکی کی طرف بڑھے۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا کہ اگر ہمیں کسی نے دیکھ لیا یا مہاراج چیخ پڑا، شور مچ گیا تو انجام کیا ہوگا؟ سب سے پہلے شلندر ہی اندر داخل ہوا، اس کے بعد مہر جی، پھر ڈاکٹر عقیل۔ وہ اندر پہنچے تو میں نے اپنی بندوق انہیں تھما دی اور خود بھی اچھل کر اندر داخل ہو گیا۔ پھر باری باری پروفیسر، عارف، اختر بھی اندر آ گئے۔ اختر نے وہ آہنی کھڑکی بند کی اور پردے کھینچ دیے۔ اچھی خاصی وسیع و ریز خوابگاہ تھی۔ ہمارے قدموں تلے بڑا دبیز قالین تھا، دیواروں پر پردے جھول رہے تھے۔ ایک طرف جہازی سائز کے پلنگ پر مہاراج جی لیٹے نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ نہ جانے کون سے جذبے، کون سے احساس کے تحت اسے دیکھتے ہی میرا خون کھول اٹھا، رگوں میں چنگاریاں سلگ اٹھیں۔ مہر جی فوراً اس کے سرہانے موت کی دیوی بن کر کھڑی ہو گئی، شلندر اس کے دائیں طرف اور میں پائنتی کی جانب۔ شلندر نے اشارہ کیا اور ڈاکٹر عقیل نے دیوار پر بٹن پریس کرنا شروع کر دی۔ اچانک ہمارے سروں پر لٹکتا فانوس روشن ہو گیا، پوری خوابگاہ میں تیز روشنی ہو گئی۔ خدشہ تھا کہ آنکھ کھلتے ہی ہم لوگوں کو دیکھ کر وہ چیخ پڑے گا، مگر ہم نے اسے چیخنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ روشنی کی کرنوں نے اس کے پپوٹوں پر دستک دی تو اس نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ ہم پر نظر پڑتے ہی وہ بوکھلا گیا۔ اس نے ہڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کی۔ مہر جی ایسے ہی صورتحال کے پیش نظر اس کے سر پر کھڑی تھی۔ اس نے عقب سے اس کی گردن دبوچی اور اپنی جانب کھینچ لیا۔ میں اچھل کر پلنگ پر چڑھ گیا۔ مہر جی نے پتہ نہیں اس کی گردن کی کون سی رگ دبائی تھی کہ اس کا منہ غار کی طرح کھل گیا، مگر اس کے حلق سے چیخ نہ نکل سکی۔ میں نے برق رفتاری سے بندوق کی نال اس کے کھلے ہوئے منہ میں گھسیٹ دی۔ عارف اور شلندر نے جپٹ کر اس کے دونوں بازو گرفت میں لے لیے اور میں نے اپنا پاؤں اس کی پنڈلی پر رکھ دیا۔ بس پل بھر میں وہ بری طرح ہمارے شکنجے میں جکڑا جا چکا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، چہرے پر خوف اور تکلیف کے آثار منجمد ہو کر رہ گئے۔ آواز نہیں رام پرساد، اگر تمہاری سانس کی بھی آواز بلند ہوئی تو یاد رکھنا دوسرے سانس سے پہلے تمہاری روح تمہارے اس غلیظ وجود کو دھتکار کر چلی جائے گی۔ مجھے اپنی آواز بڑی نامانوس لگی تھی۔ رام پرساد نے اس بات میں سر ہلانے کی کوشش کی تو میں نے بندوق کی نال اس کے منہ سے نکال لی۔ مہر جی نے فوراً بائیں ہاتھ سے اس کی زلفیں گرفت میں لے لیں اور دائیں ہاتھ سے خنجر اس کی گردن پر رکھ دیا۔ اٹھو، ہمیں اپنے عجائب خانے کی سیر کراؤ، میں نے تو حکمانہ انداز میں کہا۔ کس کارن؟ اس کی حالت بڑی دگرگوں تھی۔ مہر جی نے خنجر کا دباؤ ذرا سا بڑھا دیا، اس کا منہ کھل گیا۔ کارن جاننے کے چکر میں پڑ کر زندگی گنوا بیٹھو گے؟ تم لوگ تہہ خانے سے کیسے نکلے؟ بھیم سنگھ کہاں تھا؟ جواباً میں نے بندوق کی نال اس کے سینے میں ماری تو وہ کراہ کر رہ گیا۔ موت کی نیند سو رہا ہے وہ تہہ خانے میں، اور اگر تم نے زیادہ بک بک کی تو مجبوراً ہم تمہیں بھی سلا دیں گے۔ اٹھو۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا تو مہر جی نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی عارف نے لپک کر اسے عقب سے دبوچا اور خنجر اس کی شہرک پر رکھ دیا۔ تم لوگ یہ سب ٹھیک نہیں کر رہے، یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکو گے۔ برخودار، فی الحال تو تم اپنی خیر مناؤ، چلو عجائب خانے کا راستہ کھولو، عارف نے حقارت سے کہا۔ مہاراج بائیں دیوار کے ساتھ موجود تجوری نما الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ شلندر اس کی پسلیوں میں خنجر کی نوک چبھوتے ہوئے بولا، رام پرساد، اتنا ذہن میں رکھنا کہ اگر تم نے کوئی مکاری دکھانے کی کوشش کی تو ہمارے ساتھ جو ہوگا وہ بعد میں ہوگا، اس سے پہلے تمہاری آنتیں گلے کا ہار ہو جائیں گی۔ مہاراج نے گھبرائے ہوئے انداز میں شلندر کی طرف دیکھا، پھر الماری سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ عجائب خانے کا راستہ ساتھ والے ہال سے نیچے جاتا ہے۔ کافی سمجھدار ہو، چلو ادھر چلو۔ مہاراج تیزی سے پلٹ گیا۔ بغلی دیوار کے درمیان میں کافی کشادہ گیٹ نما خلا تھا جس میں لڑیاں جھول رہی تھیں۔ مہاراج اس طرف بڑھ گیا۔ آ جاؤ سب،
شلندر کہتے کہتے چونک پڑا۔ میں نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ ایک طرف کونے میں اختر اور ڈاکٹر عقیل فریج کھولے بیٹھے سیب کھا رہے تھے۔ ہمیں اپنی جانب متوجہ پا کر اختر مسکراتے ہوئے بولا، بھوک بہت شدید لگی ہوئی تھی، آپ لوگ چلیں، ہم آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر عقیل نے جلدی جلدی منہ چلاتے ہوئے کہا، دیوی جی کیا آپ سیب کھائیں گی؟ اختر نے مہر جی کی طرف دیکھتے ہوئے دانت نکالے۔ میں تمہاری طرح بے صبری نہیں ہوں۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ رزق سے منہ پھیرنے والے بے صبرے نہیں، ناشکرے ہوتے ہیں۔ اختر ہاتھ میں پکڑے سیب کو دیکھنے لگا۔ مہر جی اسے گھور کر خاموش ہو رہی۔ چلو اٹھو ندیدو، ہم یہاں دعوت پر نہیں آئے۔ میں نے کہا، ایک منٹ۔ اختر نے جلدی سے کہا، اٹھ کر ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ الماری کھول کر اس نے مہاراج کی ایک قمیض نکال لی اور پہن لی، کیونکہ اس کا اوپری دڑ ابھی تک ننگا تھا۔ وہ دوبارہ فریج کی طرف بڑھا۔ اب چل پڑو، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، شلندر نے بیزاری سے کہا۔ بس ایک منٹ۔ اختر جلدی جلدی سیبوں سے جھولی بھرنے لگا۔ وقت کا ضیاع ہمارے لیے بہت خطرناک ہے، پروفیسر گمبھیر لہجے میں بولے۔ چلیں، کام ہو گیا۔ اختر نے سیبوں سے جھولی بھر لی تھی۔ اس نے قریب آ کر ایک سیب مجھے پکڑا دیا۔ میں نے ایک نظر مہر جی کی طرف دیکھا۔ بھوک تو سب کو لگ رہی تھی۔ میں نے وہ سیب اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے شکریہ کہتے ہوئے سیب پکڑ لیا۔ اختر نے ایک سیب شلندر کو اور مجھے ایک اور پکڑا دیا۔ ہم خواب گاہ سے ملحقہ اس حال نما کمرے میں آ گئے۔ مہاراج نے ایک طرف دیوار پر لگی اپنی قد آدم تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ ادھر سے راستہ جاتا ہے نیچے، دیکھو، سوچ لو۔ شلندر نے اس کے چہرے کے سامنے خنجر لہرایا۔ ہاں ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، آگے بڑھو۔ مہاراج تصویر کی طرف بڑھ گیا۔ تصویر کا فریم سونے کا تھا اور فریم کے چاروں کونوں پر سونے کی ایک ایک آنکھ بنی ہوئی تھی، جن کی پتلیوں کی جگہ یاقوت سجائے گئے تھے۔ مہاراج نے ایک مخصوص انداز میں ان چاروں یاقوتوں کو گھمایا، پھر فریم کو بارڈر سے پکڑ کر کھینچا۔ فریم نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور کسی دروازے کی طرح کھل گیا۔ اندر گہرا اندھیرا تھا، مگر فریم کچھ مزید کھلتے ہی کسی خودکار نظام کے تحت اندر روشنی پھیل گئی۔ کشادہ سیڑھیاں کہیں گہرائی میں جاتی تھیں۔ ان سیڑھیوں پر انتہائی قیمتی سرخ رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا۔ چلو آگے بڑھو۔ عارف نے مہاراج کی پیٹھ پر گھٹنا مارا اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ پھر ہم سب کے اندر داخل ہوتے ہی عارف نے فریم بند کر دیا اور ساتھ ہی اندر اندھیرا پھیل گیا۔ گپ اندھیرے میں تیزی سے سیڑھیاں طے کرنے کی مدھم مدھم آواز بلند ہوئی۔ غالباً مہاراج بھاگ رہا تھا، لیکن قالین کی وجہ سے ہلکی دھپ دھپ کی آواز آ رہی تھی۔ کھول دو فریم، دروازہ کھول دو۔ شلندر کی تیز آواز ابھری اور عارف نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ اندھیرا ایک بار پھر روشنی میں بدل گیا۔ مہاراج آخری زینے پر تھا۔ وہ دائیں طرف کو بھاگا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رام پرساد، رک جا، ورنہ مارے جاؤ گے۔ شلندر چیختا ہوا اس کے پیچھے بھاگا۔ ہم سب بھی اندھا دھند زینے طے کرتے ہوئے نیچے پہنچ گئے۔ یہ تقریباً 12x12 کا ایک کمرہ حصہ تھا، جس کے دائیں ہاتھ دیوار کی جگہ ایک باریک سا پردہ دکھائی دے رہا تھا۔ پردے کے دونوں کونوں پر چاندی کے قد آدم مجسمے پڑے تھے۔ پردے کی حرکت بتا رہی تھی کہ مہاراج ادھر ہی گیا ہے۔ ہم بھی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پردہ ہٹا کر دوسری طرف پہنچ گئے اور ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایک جہاں حیرت ہمارے سامنے تھا۔ ایک تغیر خیز دنیا بکھری پڑی تھی۔ وہ کہ فسون نگری تھی جہاں ہم راستہ بھٹک کر پہنچ گئے تھے۔ کچھ ایسی آرائش و زیبائش تھی وہاں کی، ایسے ایسے نادر نایاب اور عجیب و غریب نمونے اور حیرتوں کا سامان وہاں موجود تھا کہ ہم سحر زدہ سے ہو کر رہ گئے۔ ہمارے پاؤں جیسے دبیز قالین میں دھنس کر رہ گئے اور چند ثانیوں کے لیے تو ہم مہاراج اور اپنے آپ تک کو فراموش کر بیٹھے۔ یہ ایک اچھا خاصا وسیع حال تھا۔ ہمارے سامنے چند قدم کے فاصلے پر چونے کا بنا ہوا گوتم بدھ کا دیو قامت مجسمہ پڑا تھا، جو گوتم بدھ کے گیان کے انداز کی عکاسی کرتا تھا۔ اس مجسمے کے ساتھ ہی ایک قطار کی صورت گوتم بدھ کے چند اور مجسمے استادہ تھے، کانسی، پیتل، چاندی اور سونے کے بنے ہوئے۔ دیواروں میں شیشے لگے ہوئے تھے اور شیشوں کے پیچھے دیواروں میں بنی ہوئی الماریوں میں ہزار ہا نادر نمونے تھے۔ نسوانی مجسمے، جو مجسمے کم زندہ جاوید عورتیں زیادہ لگتی تھیں، استخوانی ڈھانچے، قدیم معبدوں میں عبادت کے لیے استعمال ہونے والے ظروف، قدیم وضع کے ہتھیار، دھاتی جوتے، قدیم لبادے، مٹی کی کھوپڑیاں، سانتے، ہیروں کے بنے ہوئے چراغ اور شمع دان، بیش قیمت پتھروں کے بنے تاج اور مالائیں، زندہ کلبلاتے ہوئے عجیب و غریب ہیبت کے سانپ، جانور، حال کے وسط میں سرخ یاقوتی پتھروں سے بنا فرعون
کا مجسمہ استادہ تھا، جس کے پہلو میں کلوپترا کا برہنہ مجسمہ تھا۔ یونانی، مصری دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں، جانوروں کی کھالیں اور ڈھانچے، ادونس، کیوپیڈا اور دیوی وینس کے مجسمے، اس کونے سے لے کر سامنے نظر آنے والے دوسرے کونے تک ایک 4 فٹ اونچی اور تقریباً 3 فٹ چوڑی دیوار تھی، جس پر پردے لٹک رہے تھے۔ اس دیوار کے اوپر شیشے کے کیس ایک ترتیب سے رکھے ہوئے تھے، جن میں مختلف تہذیبوں کی نشانیاں محفوظ کی گئی تھیں۔ شیشے کی الماریوں کے اوپر انتہائی نادر قسم کے پینٹنگز آویزاں تھیں۔ بغلی طرف کی پوری دیوار کو ایکویریم کی شکل دی گئی تھی۔ ایکویریم کیا، سمندر ہی تھا۔ ایسی انوکھی آبی مخلوقات اس میں نظر آ رہی تھی کہ چند ایک ایسی چیزیں تھیں جو میں نے آج سے پہلے دیکھی ہی نہ تھیں۔ حال میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر شیشے کے تابوت نما کیس استادہ تھے، چند میں مورتیاں، استفانی ڈھانچے اور چند میں انسانی وجود تھے، مرد عورتیں برہنہ حالت میں۔ غرض کہ وہاں اتنا کچھ تھا کہ جسے بیان کرنا ممکن نہیں۔ یہ سب دیکھ کر ایک ذرا تو ہم اپنی اپنی جگہ مبہوت رہ گئے تھے۔ پھر شلندر تیزی سے آگے بڑھا۔ رام پرساد، سامنے آ جاؤ، یوں چھپنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس نے بلند آواز سے کہا۔ ہم لوگوں کو بھی جیسے اچانک ہوش آ گیا اور ہم سب بھی آگے بڑھ گئے۔ رام پرساد، بے موت مارے جاؤ گے، سامنے آ جاؤ، شلندر نے ایک بار پھر آواز دی، مگر صدائے برخاست کوئی جواب نہ ملا۔ ظاہری بات تھی، رام پرساد سامنے آنے کے لیے تو نہیں چھپا تھا۔ ہم سب حال میں پھیل گئے، مگر شاید رام پرساد آنکھ مچولی کھیلنا چاہتا تھا۔ سب کی نظریں مہاراج رام پرساد کی کھوج میں تھیں، مگر میری نظریں مرباکس کے تابوت کی تلاش میں تھیں، مگر وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا اور میرے اضطراب میں اضافہ ہوا جا رہا تھا۔ بقول شلندر کے تابوت عجائب خانے میں ہی موجود تھا اور تابوت کے اوپر وہ سونے کا مجسمہ استادہ کیا گیا تھا جس میں مرباکس کا وجود محبوس تھا، مگر اس وقت نہ تو تابوت کہیں دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی وہ سونے کا مجسمہ۔ میں پوری توجہ سے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، مگر حقیقتاً مجسمہ یا تابوت وہاں موجود نہیں تھا۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ جس تابوت کے لیے، جس مجسمے کے لیے میں مصر سے ہندوستان تک آیا تھا، اتنا کھٹراگ پالا تھا، جس کے لیے اتنی جانیں ضائع ہوئی تھیں، ہم سب موت کے منہ میں آئے کھڑے تھے، اسے یہاں ہونا چاہیے تھا، مگر وہ یہاں نہیں تھا۔ میرے ذہن میں ہزاروں اندیشے پھنکارنے لگے۔ کہیں مہاراج نے اس کا آگے سودا نہ کر دیا ہو، کہیں کسی کو تحفے میں نہ دے دیا ہو، اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہماری وجہ سے مہاراج نے اسے غائب کر دیا ہو۔ لیکن بھلا اس جگہ سے زیادہ محفوظ جگہ اور کون سی ہو سکتی تھی؟ ہم ساتوں حال کے دوسرے کونے تک آ پہنچے۔ انہیں مہاراج دکھائی نہ دیا اور مجھے تابوت۔ شلندر صاحب، میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ شلندر کو مخاطب کیا، آپ نے تو کہا تھا کہ تابوت اور مجسمہ یہیں موجود ہے، پھر کہیں دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ شلندر نے ایک ذرا حال میں نظر دوڑائی، پھر گویا ہوا، ذرا مہاراج کو دیکھ لیں، ابھی معلوم ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی وقت دائیں جانب سے ایک چھناکے کی سی آواز بلند ہوئی تو ہم سب اس چونک پڑے۔ مہاراج رام پرساد ایک طرف مجسموں کی اور سے نکلا تھا اور بے دھیانی میں ایک پیتل کے مجسمے سے ٹکرایا تھا اور وہ مجسمہ شیشے کے کیس پر گرا تھا۔ ایک لمحے کو خود مہاراج بھی بکھلا گیا۔ اس نے پلٹ کر گھبرائے ہوئے انداز میں ہماری طرف دیکھا۔ عارف نے میرے ہاتھ سے بندوق جھپٹ کر اس کی طرف تان لی۔ مہاراج جی، اپنی جگہ سے ہلنے کی حماقت مت کیجیے گا ورنہ بیجا اڑا دوں گا۔ مہاراج نے یہی مناسب سمجھا کہ بیجا اڑا دیا جائے۔ وہ بجائے ساکت ہونے کے سیڑھیوں کی سمت بھاگ پڑے۔ ہمارے درمیان فاصلہ اتنا تھا کہ ہم بھاگ کر اسے پکڑ نہیں سکتے تھے۔ مہاراج کمرے والے پردے تک پہنچا تھا کہ کم بخت عارف نے ٹریگر دبا دیا۔ دھماکے کی آواز سے کانوں کے پردے جھنجھنا کر رہ گئے۔ درمیان میں استادہ ایک تابوت نما شیشے کا کیس چھناکے کی آواز پیدا کرتا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ شیشے کے ٹکڑے قالین پر بکھر گئے اور رام پرساد بھی لڑکھڑا کر گر پڑا۔ ارے احمق، یہ کیا کیا؟ شلندر نے بکھلائے ہوئے انداز میں کہا تو عارف نے پرسکون انداز میں جواب دیا، بھاگتے ہوئے مہاراج کی لاش ہی صحیح، اب یہاں سے فوراً نکلنے کی کوشش کرو ورنہ ہماری لاشیں بھی نہیں ملیں گی۔ شلندر نے خشک لہجے میں کہا اور سامنے کی طرح دوڑ پڑا۔ شلندر صاحب، تابوت کدھر ہے؟ میں نے ڈوبتے دل کے ساتھ پوچھا تو شلندر رک گیا۔ شکیل صاحب، جان بچی سو لاکھوں پائے، پہلے جان بچانے کی کوشش کریں، گولی کی آواز، پورے محل کے سپاہی ابھی یہاں پہنچ جائیں گے، زندہ بچ کر نکل گئے تو تابوت کے لیے دوبارہ بھی کوشش کی جا سکتی ہے، بھاگیں۔ اور چاروں نے چار میں بھی دوڑ پڑا۔ اگر وہ اوپر جا کر دروازہ بند کر دیتا تو بھی ہم زندہ نہ بچتے۔
عارف نے دوڑتے ہوئے صفائی دینے کی کوشش کی مگر کسی نے کوئی تبصرہ نہ کیا۔ سب کو اپنی زندگیوں کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ گولی مہاراج کے شولڈر میں لگی تھی اور پار ہو گئی تھی۔ وہ کندھا تھامے کھڑا رہا تھا۔ ہم اس کے سر پر پہنچے تو ہمیں وحشت زدہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ عارف نے رکتے ہوئے بندوق اس کی طرف سیدھی کی تو شلندر نے اسے دھکا دے دیا۔ کیا حماقت ہے، کچھ عقل سے بھی کام لو۔ اب ایک دھماکہ ہو گیا تو پھر دوسرا بھی صحیح، کم از کم اس کا تو کونڈا ہو جائے۔ آگے بڑھو، شلندر نے تیز لہجے میں کہا، اور ہم دوڑتے ہوئے سیڑھیوں پر چڑھ گئے اور 2-3 زینے پھلانگتے ہوئے اوپر پہنچ گئے۔ خوابگاہ کا دروازہ بری طرح پیٹا جا رہا تھا اور باہر رنگ برنگی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ اوپر روشن داں سے صبح صادق کی دودھیا روشنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ شلندر برق رفتاری سے دیوار گیر آہنی الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے دونوں پٹ کھولے اور بیٹھ کر الماری کے نیچے خانے سے کچھ تلاش کرنے لگا۔ اچانک بائیں باغ والی کھڑکی کو کسی نے دھڑدھڑایا اور ہمارے دل اچھل کر حلق میں آ گئے۔ دروازے پر بھی دشمن عقبے، کھڑکی پر بھی ہم چوہوں کی طرح خوابگاہ کے چوہے دان میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ شلندر، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ ڈاکٹر کیل نے تیز لہجے میں پوچھا مگر شلندر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح الماری کے خانے میں ہاتھ مار رہا تھا۔ اچانک ایک چھناکے کی آواز آئی اور شیشے کی کرچیاں خوابگاہ میں بکھر گئیں۔ کھڑکی ہونہار چہروں سے بھری ہوئی تھی۔ عارف اور اختر دونوں نے جھٹکے سے بندوقیں سیدھی کیں مگر فائر صرف عارف نے کیا۔ ایک دھماکہ ہوا، چند چیخیں بلند ہوئیں اور کھڑکی کا فریم خالی ہو گیا۔ ٹھیک اسی وقت شلندر کے حلق سے ایک مسرت انگیز آواز خارج ہوئی اور اچانک وہ الماری اپنی جگہ چھوڑ گئی۔ اب اس کی جگہ ایک تاریک خلا دکھائی دے رہا تھا۔ آؤ جلدی جلدی کرو، شلندر نے تیزی سے کہا اور ہم اس خلا میں داخل ہو گئے۔ سب سے آخر میں شلندر آیا۔ 12 زینوں کے بعد ہموار فرش تھا مگر اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر اندھیرے میں ایک ہلکی سی چٹک کی آواز ابھری اور اندھیرا روشنی میں بدل گیا۔ الماری از خود میکانیکی انداز میں سکڑتی ہوئی اپنی جگہ واپس آ گئی اور خلا بند ہو گیا۔ ہمارے سامنے ایک طویل سرنگ نما راستہ تھا جس میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بلب روشن تھے۔ آؤ، شلندر سرنگ میں دوڑ پڑا۔ اب جتنی جلدی ممکن ہو سکے ہمیں رامپور کی حدود سے نکل جانا چاہیے ورنہ پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا، اس نے دوڑتے ہوئے کہا۔ تمہیں اس راستے کا علم کیسے ہوا؟ ڈاکٹر کیل نے پوچھا۔ مجھے دونوں راستوں کا علم تھا، اس لیے جب رام پرساد الماری کی طرف بڑھا تھا تو میں نے اسے ٹوک دیا تھا۔ صبح کی روشنی پھیل گئی ہے اور خطرہ بھی۔ پروفیسر کی بات پر اختر نے دوڑتے دوڑتے انہیں ایک ذرا گھور کر دیکھا اور پھر نظریں ہٹا لیں۔ بیچارے کے سیب خوابگاہ میں ہی رہ گئے تھے۔ تقریباً 1 فرلانگ کے بعد سرنگ دائیں ہاتھ مڑ گئی۔ جلدی، تیز دوڑو، شلندر نے کہا اور ہم نے حتی الامکان اپنی رفتار تیز کر دی اور ادھر سے تقریباً 1.5 فرلانگ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس سرنگ کا اختتام ایک لکڑی کے دروازے پر ہوا تھا۔ دروازہ عام سی نوعیت کا تھا جس میں 2 چٹکیاں لگی ہوئی تھیں۔ شلندر نے جلدی سے آگے بڑھ کر چٹکیاں ہٹائیں اور ہماری طرف پلٹتے ہوئے بولا، بہت محتاط رہنا ہوگا، یقیناً اس کوٹھے میں بھی مسلح افراد موجود ہوں گے۔ ہم نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ شلندر نے آہستہ سے دروازہ کھول دیا۔ دوسری جانب اندھیرا تھا۔ شلندر ہمیں آگے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے اندھیرے میں داخل ہو گیا۔ ہم نے بھی اس کی تقلید میں قدم بڑھا دیے۔ گہرا اندھیرا سرنگ میں سے آنے والی روشنی سے مجروح ہو رہا تھا۔ ہم صرف ایک دوسرے کے ہیلے ہی دیکھ پا رہے تھے۔ شلندر دائیں طرف کو بڑھا تھا۔ ایک بوجھل سکوت جیسے اندھیرے میں کھلا ہوا تھا۔ اتنا سا دوڑنے سے ہی ہمارے سانسیں بری طرح پھول گئی تھیں۔ دل تھا کہ سینے کے اندر ادھم مچائے ہوئے تھا۔ وقتی طور پر ممی اور تابوت کا خیال بھی میرے ذہن سے نکل گیا۔ دماغ میں صرف اتنی سوچ سانسیں لے رہی تھی کہ مہاراج بری طرح زخمی ہوا ہے اور اب اس کے سپاہی شکاری کتوں کی طرح ہمارے پیچھے دوڑ پڑیں گے۔ ان سے بچنے کے لیے ہمیں جلد سے جلد رامپور کی حدود سے باہر نکلنا تھا۔ اچانک دائیں جانب سے روشنی کا سیلاب امڈ پڑا اور ہم سب بھی اچھل پڑے۔ شلندر ایک بڑا سا پردہ اٹھائے کھڑا تھا۔ دوسری جانب تیز روشنی تھی اور ایک ہال دکھائی دے رہا تھا جس کے دور نظر آنے والے کونے تک 3 قطاروں میں صوفے پڑے دکھائی دے رہے تھے اور غالباً ہم اسٹیج کے نیچے کھڑے تھے۔ روشنی کے باعث ہم نے اپنے اطراف کا بخوبی جائزہ لے سکتے تھے۔ ہمارے سروں سے تقریباً 1 فٹ کی اونچائی پر سنگی چھت تھی۔ عقبی طرف سرنگ کا دروازہ اور دوسری طرف سنگی دیواریں تھیں۔ جدھر شلندر پردہ اٹھائے کھڑا تھا وہ واحد راستہ تھا جہاں پردے سے دیوار کا کام لیا گیا تھا اور یقینی بات تھی کہ وہ اسٹیج کے سامنے کی سمت تھی۔ ہم لپک کر شلندر کے قریب پہنچ گئے۔ یہاں حال میں کوئی نہیں ہے، آ جائیں۔
شلندر نے مدھم لہجے میں کہا اور ہم اسٹیج سے نکل کر ہال میں آ گئے۔ اچھا خاصا وسیع ہال تھا، کم از کم 200-250 افراد بآسانی وہاں بیٹھ سکتے تھے۔ اسٹیج کے ساتھ ہی ایک دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ شلندر تیزی سے اس کی طرف بڑھ گیا۔ آ جائیں، کچھ آگے کا بھی پتہ ہے کدھر کو جانا ہے؟ ڈاکٹر کیل نے کہا۔ کچھ پتہ نہیں، بس آ جائیں، جدھر قدم لے کر جائیں گے چلے جائیں گے۔ دیکھیے گا کہیں موت کی طرف نہ لے جائے گا، ہمارے دل میں تو ابھی بہت ارمان باقی ہیں۔ اختر نے درزیدہ نظروں سے مہر جی کی طرف دیکھا، مگر اس کی توجہ دوسری جانب تھی۔ چنتا نہیں کرو برخودار، پران کے ساتھ ساتھ ارمان بھی پرواز کر جائیں گے۔ شلندر مسکرایا۔ اور جو ان ارمانوں کے حقدار ہیں ان کا کیا بنے گا؟ یہ تم حقداروں سے خود پوچھ لینا۔ شلندر کی بات پر اختر تیزی سے رخ پلٹ کر مہر جی سے مخاطب ہوا۔ کیوں مہر جی، کیا خیال ہے؟ کس بارے میں؟ مہر جی نے بمس کھیڑ کر اختر کی طرف دیکھا۔ ارمانوں کے بارے میں۔ شٹ اپ، مجھے کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ میں تو شلندر صاحب کے کہنے پر پوچھ رہا ہوں، اختر نے رونی صورت بناتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز میں ایسی بے ساختگی، معصومیت، ایسا حقیقی تاثر تھا کہ بے اختیار ہم سب مسکرا دیے۔ مہر جی نے بڑی مشکلوں سے ہونٹوں پر آنے والی مسکراہٹ کو دبوچا تھا۔ شلندر نے دروازے کے کی ہول سے جھانکا اور مسرت انگیز لہجے میں بولا، قسمت کی دیوی ہم پر پوری طرح مہربان ہے۔ کیا مولوی جی صاحب چوہاروں سمیت موجود ہیں؟ اختر چہکا۔ نہ کوئی مولوی ہے نہ چوہارا، راستہ بالکل صاف ہے اور ہے بھی عقبی سائڈ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہیوی انجن گاڑیاں بھی کھڑی ہیں۔ سپاہیوں نے ہمارے لیے تھوڑی کھڑی کر رکھی ہوں گی کہ چابیاں تک اگنیشن میں چھوڑی ہوں گی کہ 7 نواب ہمارے مہاراج کو زخمی کر کے ادھر آئیں گے، انہیں فرار ہونے میں کوئی دقت نہ ہو۔ عارف نے کہا، چابیاں ہو نہ ہو یہ کوئی مسئلہ نہیں، ویسے بھی ہم سب ایک گاڑی میں بآسانی سما جائیں گے۔ شلندر نے تیز لہجے میں کہا، عقیل تم آگے میرے ساتھ بیٹھو گے اور مہر تم عقبی بندوق سنبھالو، ہو سکتا ہے ضرورت پڑ جائے۔ شلندر پہلے ڈاکٹر عقیل پھر مہر جی سے مخاطب ہوا اور مہر جی نے فوراً عارف کے ہاتھ سے بندوق لے لی۔ 2 نالی تھی اور دونوں کارتوس چل چکے تھے۔ میں نے اپنی کمر سے بندھی کارتوس پیٹی اتار کر مہر جی کو تھما دی، جو اس نے اپنی نازک سی کمر کے گرد کس لی اور بندوق لوڈ کر لی۔ ہمارے اعصاب ایک سنسنی کی کیفیت کا شکار تھے۔ شلندر نے معمولی سا دروازہ کھولا اور باہر جھانکنے لگا۔ آ جاؤ، اس نے کہا اور ہم سب آگے بڑھ گئے۔ دروازے سے باہر نکلتے ہی ایک طویل برآمدہ آتا تھا، جس کا اختتام دائیں ہاتھ کافی دور جا کر ایک دروازے پر ہوتا تھا، جبکہ بائیں ہاتھ بھی چند قدم کے فاصلے پر ایک کمرہ دکھائی دے رہا تھا جس کا دروازہ بند تھا۔ برآمدے کے ساتھ ہی آگے 2 گاڑیاں کھڑی تھیں، جن کی دوسری طرف ایک وسیع گراسی پلاٹ موجود تھا، جس کی حد بندی پھولدار پودوں اور بیلوں سے کی گئی تھی۔ پلاٹ کی دوسری جانب اس عمارت کا احاطہ کرتی ایک بلند فصیل تھی، جسے بآسانی پھلانگنا ممکن نہیں تھا، اور ویسے بھی اس دیوار تک پہنچنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ صبح کا اجالا پوری طرح پھیل چکا تھا، مگر ابھی سورج طلوع ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ شلندر، میرا خیال ہے کہ ہمیں دیوار پھلانگ کر نکل جانا چاہیے۔ اگر ہم گاڑی استعمال کریں گے تو یہاں موجود لوگوں کو فوراً علم ہو جائے گا اور ہمارے لیے فرار ہونا بہت مشکل ہو جائے گا، اور پھر گیٹ بھی تو بند ہوگا، ہم گاڑی لے کر کدھر سے نکلیں؟ ڈاکٹر کیل نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ نہیں، یہ اور بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ دیوار تک پہنچنے سے پہلے ہی ہم لوگ نظروں میں آ جائیں گے، اور پھر دیوار بھی دیکھ لو خاصی بلند ہے، دیوار پر چڑھنے کا ہمیں موقع نہیں ملے گا۔ اور فرض کر لو کہ اگر ہم لوگ دیکھ لیے جانے کے باوجود دیوار پھاند کر نکل جانے میں کامیاب ہو بھی گئے تو پیدل کہاں تک بھاگ سکیں گے؟ گاڑی کا یہ ہے کہ ہم لوگ نظروں میں آ جانے کے باوجود بھی نکل جائیں گے، اور اگر ایک بار ہم رامپور سے نکل گئے پھر ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ اس عمارت میں ہمارے علاوہ کوئی دوسرا ہو ہی نہ۔ عارف نے کہا، یہ ممکن نہیں۔ شلندر نے فوراً تردید کی۔ تو ٹھیک ہے، پھر آگے بڑھو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پہلے شلندر آگے بڑھا۔ اس نے ایک گاڑی کا بونٹ اٹھایا اور چند تاریں توڑ ڈالیں۔ ہم لوگ دوسری گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ میں، عارف، اختر، پروفیسر اور مہر جی عقبی حصے میں سوار ہو گئے، جبکہ شلندر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور عقیل اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مہر جی اور اختر چونکہ دونوں مسلح تھے، اس لیے وہ عقبی دروازے کے ساتھ والی سیٹوں پر آمنے سامنے بیٹھ گئے اور ہم تینوں آگے کی سیٹوں پر۔ مہر جی پوری طرح چکنا دکھائی دے رہی تھی۔ وہ عقابی نظروں سے عمارت کے کونے خدروں کا جائزہ لے رہی تھی، جبکہ اختر کی نظریں اس کا جائزہ لینے میں مصروف تھیں۔ اچانک گاڑی کا انجن گھرایا تھا۔ سنسنی کے کیڑے ہماری رگوں میں کرلانے لگی۔
गाड़ी ने एक हफीज सी जर्जरी ली और टर्न लेती हुए हमारे के दाएं सिमत बढ़ गई। अनजाने अंदेशों ने हमारे हलक खुश कर डाले थे। गाड़ी ने बढ़ गिरफ्तारी से रुख बदला और इमारत की दूसरी जानिब घूम गई और फिर अचानक एक धमाका हुआ। एक छन्नाके की आवाज़ बुलंद हुई और विंड स्क्रीन की खिड़कियाँ उड़कर अकबी हिस्से तक भी आईं। गाड़ी बुरी तरह डगमगाई थी। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। एक धमाका हुआ मगर गोली न जाने किधर गई थी। अलबत्ता गाड़ी की डगमगाहट और बढ़ गई। होशियार शैलेंद्र हलक के बाल चीखा था। ठीक उसी वक्त अकबी तरफ से दो आदमी अंदरूनी हिस्से से निकलते दिखाई दिए। दोनों के हाथों में बंदूकें थीं। अभी उन्होंने बंदूकें गाड़ी की तरफ सीधी भी ना की थी कि मेहर जी ने फायर दाग दिया। उनमें से एक उछलकर गिरा और दूसरा भागकर एक स्तून की ओट में हो गया। तुम फायर नहीं करना। अख्तर को बंदूक सीधी करते देखकर मेहर जी चीखते हुए बोली और अख्तर ने नाली झुका ली। अचानक ब्रेक बुरी तरह चिरचिराई। यूं लगा जैसे अभी गाड़ी उलट जाएगी, मगर शैलेंद्र मुश्ताक ड्राइवर साबित हुआ। गाड़ी दूसरी जानिब घूम गई और हम एक दूसरे से टकराकर संभल गए। बरामदे में गिरा हुआ एक शख्स जल्दी से उठा और एक तरफ फर्श पर पड़ी बंदूक की जानिब बढ़ गया। ये यकीनन वही था जिसने सामने से फायर किया था और गालबन गाड़ी की जद से बचने के लिए उसने बरामदे में छलांग लगाई थी। मगर इससे पहले कि वो अपनी बंदूक उठाकर पलटता और हम पर फायर करता, मेहर जी ने उसकी पीठ में रोज़न बना डाला तो वो बेचारा मुंह के बल ढेर हो गया। इसे लोड करो। मेहर जी ने अपनी बंदूक अख्तर की गोद में डाली और उसके हाथ से बंदूक झपट ली। एक तरफ पिकअप टाइप की गाड़ी खड़ी थी जिसके करीब 4 मुसल्लह अफराद खड़े थे और चंद अफराद पिकअप से कार्टन निकाल रहे थे। वो सभी अपनी जगह हक्का बक्का खड़े मुंह फाड़े हमारी गाड़ी की तरफ देख रहे थे। यकीनी बात थी कि मामला उनकी समझ से बाहर था। उनके कुछ समझने से पहले ही मेहर जी ने उन पर फायर कर दिया। 3-4 बाकर इधर उधर हो गए, 2 पिकअप की ओट में हो गए, जबकि 3 ढेर हो गए। अब यह खुदा बेहतर जाने कि उन तीनों को कारतूस के छिर्रे जख्मी कर गए थे या वो महज दूसरी फायर से बचने के लिए लेटे थे। चंद लम्हों के तवक्कुफ से मेहर जी ने दूसरा फायर भी दाग दिया। यके बाद दीगरे 2 धमाके हुए। एक तो फायर का था, दूसरा पिकअप के टायर बर्स्ट होने का था। मेहर जी ने बंदूक अख्तर की गोद में फेंकी और लोड बंदूक उसके हाथ से झपट ली। अचानक बुलंद होने वाली शैलेंद्र की दाड़ ने एक लम्हे को तो हमें बौखला कर रख दिया। मेहर बैक वक्त हम पांचों ने अगली जानिब देखा। मेरा दिमाग तो बक्स से उड़ गया। कुछ फासले पर एक बड़ा सा सलाखदार गेट था और उस गेट के सामने खड़ा चौकीदार अपनी बंदूक हमारी गाड़ी की जानिब सीधी कर रहा था। लम्हे के 1000वें हिस्से में मैंने उसे देखा। मेहर जी आसमानी बिजली की तरह एक झटके के साथ अपनी जगह से उठी। बंदूक की नाल मेरे सामने से फ्रंट की जानिब बढ़ी। एक साथ 2 धमाके हुए। गाड़ी 2 टायरों पर इस बुरी तरह लहराई कि मैं अपनी सीट से उछलकर आरिफ से जा टकराया और मेहर जी लड़खड़ाकर मेरे ऊपर ही आ गिरी। ये अंदाज़ा करना महाल था कि पहले गाड़ी लहराई थी या फायर हुए थे। मेहर जी के फायर ने मेरे कानों के पर्दे झनझना के रख दिए थे। दिमाग के अंदर सीटियाँ सी बजने लगी थी। संभलो। शैलेंद्र एक बार फिर चीखा। हम भी उठ ही रहे थे कि गाड़ी एक धमाके की आवाज़ से गेट से जा टकराई। प्रोफेसर अख्तर और आरिफ भी मुझसे आ टकराए। मेरे सर और कंधे में शदीद चोट आई थी। गाड़ी बड़क रफ्तारी से रिवर्स हुई। मेहर जी और अख्तर फुर्ती से पीछे हटे। अलबत्ता मैंने नीचे बैठे बैठे ही मजबूती से सीट को थाम लिया। ठीक उसी वक्त अकबी जानिब से यके बाद दीगरे 4 फायर हुए। अख्तर के हलक से एक राह खारिज हुई और वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। अख्तर, तुम ठीक तो हो? आरिफ ने तेज लहजे में कहा। अख्तर। मैं उससे ज़्यादा कुछ न कह पाया। मेरी नज़रें उसके कूल्हे से चिपका रह गई थी जिससे खून उबल रहा था। मेहर जी ने अंधाधुंध अकबी सिमत फायर झोंक दिया। गाड़ी एक झटके से रुकी, फिर बंदूक से निकली हुई गोली की सी तेज़ी से गेट की जानिब दौड़ पड़ी। मेहर जी बंदूक लोड कर रही थी। आरिफ लपक कर अख्तर के करीब हो गया, जिसके चेहरे पर शदीद तकलीफ के तासरात रकम थे। गाड़ी एक बार फिर धमाके की आवाज़ से गेट से जा टकराई। दचका कुछ ऐसी शिद्दत का था कि यूं लगा जैसे आसमान टूटकर ज़मीन पर आ गिरा हो। मेहर जी के कदम उखड़ गए। आरिफ पुश्त के बल गिरा था और प्रोफेसर के हलक से भी एक बेमायनी सी आवाज़ निकल गई। मगर इस दफ़ा ना तो गाड़ी रिवर्स हुई और ना ही रुकी। गेट उखड़ गया था। जहाँ गेट के राड वगैरह स्तूनों में नस्ब थे, वहाँ से सीमट और ईंटें उखड़ गई थी। तकरीबन 20 कदम तक गाड़ी गेट को धकेलती हुई ले गई थी। फिर गेट एक तरफ गिर पड़ा और गाड़ी डोलती हुई आगे बढ़ गई।
کچھ اندازہ نہیں تھا کہ ہم رامپور کے کون سے حصے میں ہیں اور آگے کس سمت جانا ہے، لیکن شلندر کو یقیناً اس کا علم تھا اور اب یہ ذمہ داری بھی اس کی تھی۔ میں سڑک کار اختر کے قریب ہو گیا۔ شدت ضبط سے اس کے جبڑے کی ہڈیاں ابری ہوئی تھیں اور تکلیف کی شدت سے اس کا پورا وجود آہستہ آہستہ لرز رہا تھا۔ اختر، تم ٹھیک تو ہو؟ میرا یہ جملہ اضطراری تھا۔ عارف اور مہر جی بھی قریب ہی بیٹھے تھے۔ شکیل صاحب، لگتا ہے کہ گولی کولے کی ہڈی کو توڑ گئی ہے۔ اختر کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ اس کا نچلا داڑھ خون میں لت پت ہو چکا تھا اور گاڑی کا فرش بھی رنگین ہو رہا تھا۔ شکیل صاحب، خیریت تو ہے؟ شلندر نے عقب نما آئینے میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرے بولنے سے پہلے ہی مہر نے تیز لہجے میں کہا، انکل، اختر کو گولی لگی ہے، خون بھی بہت تیزی سے بہہ رہا ہے، گاڑی تیز چلائیں، ہمیں فوراً کسی ہسپتال تک پہنچنا ہوگا۔ اس کے لہجے میں اضطراب تھا، اندیشے تھے اور چہرے پر شدید فکر مندی اور پریشانی کا نقشہ کھنچ گیا تھا۔ اس کا یہ روپ ہمارے لیے نیا تھا۔ کیا گاؤں خطرناک ہے؟ وکیل نے تشویش سے پوچھا۔ گولی کولے کے اندر رہ گئی اور غالباً ہڈی کو توڑ گئی ہے۔ اگر فوراً آپریشن نہ کیا گیا تو بارود کا زہر پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ میں نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ میں دیکھ چکا تھا کہ خون ایک طرف سے بہہ رہا ہے۔ یقینی بات ہے کہ گولی اندر تھی۔ پھر کولے کو ہاتھ لگانے سے ہی تڑپ اٹھتا تھا، جس کا مطلب تھا کہ ہڈی میں فریکچر آیا ہے۔ شلندر صاحب، کیا یہاں کوئی نزدیک ہسپتال نہیں ہے؟ عارف نے شلندر کو مخاطب کیا۔ نہیں، اور ہاسپٹل تک پہنچنے کے لیے ہمیں کم از کم بھی 3 گھنٹے چاہیے۔ بہت دیر ہو جائے گی شلندر صاحب، اختر کا خون بہت تیزی سے بہہ رہا ہے۔ اگر بروقت طبی امداد میسر نہ ہوئی تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ان علاقوں میں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، چھوٹی سی ایک ڈسپنسری ہے اور وہ بھی راج محل کے قریب، اور وہاں سے بھی اسے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، جبکہ اسے فوری آپریشن کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں جلد از جلد شہر تک پہنچنا ہوگا اور اس میں ہمیں 3 گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے۔ انکل، آپ کچھ کریں نا؟ مہر جی نے بے قراری سے کہا۔ بیٹا، یہاں میں مجبور ہوں، کچھ نہیں کر سکتا، بس دعا کر سکتا ہوں، تم لوگ بھی دعا کرو، شلندر نے گمبھیر آواز میں کہا۔ مہر جی متفکر نظروں سے اختر کی صورت دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک معصوم بچے کی سی بے چارگی سمٹ آئی تھی۔ آپ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ اختر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن مسکراہٹ بھی جیسے اسے بوجھ محسوس ہوئی تھی۔ اس کے پیشانے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے جھلملانے لگے تھے۔ کیونکہ میں بھی انسان ہوں، سینے میں پتھر نہیں رکھتی، میرے سینے میں بھی دوسرے انسانوں کی طرح گوشت کا ایک نرم ٹکڑا دھڑکتا ہے، مہر جی نے ملامت سے کہا۔ چلو، ذہن سے ایک بوجھ تو ہٹا۔ اختر کے چہرے پر قدرے اطمینان پھیل گیا۔ کیسا بوجھ؟ یہی کہ آپ کے سینے میں بھی دل ہے، ورنہ میں تو اب تک یہی سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے سینے میں دل کی جگہ پتھر ہے۔ طنز کرتے ہو مجھ پر؟ نہیں، میری ایسی مجال کہاں، میں تو بس یوں ہی اپنا خیال ظاہر کر رہا تھا۔ اچانک گاڑی کو ایک چھوٹا سا جمپ لگا اور اختر کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ تکلیف ضبط کرنے کی کوشش میں اس کے جبڑے بھینچ گئے، آنکھیں ابل پڑیں، چہرے اور گردن کی رگیں ابھر آئیں۔ مہر جی سرک کر قدرے اس کے قریب ہو گئی۔ حوصلہ کرو اختر، مرد ہو تم، عارف نے مضبوط لہجے میں کہا۔ مردانگی ہوا ہو گئی ہے عارف بھائی۔ اختر نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر کرا کر رہ گیا۔ ڈاکٹر کیل نے گردن موڑ کر اختر کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر گہری تشویش کے سائے تھے۔ یقیناً انہیں حالات کی نزاکت کا پورا احساس تھا، بلکہ انہیں ہی کیا، ہم سب کو بخوبی اندازہ تھا کہ صورتحال کیسی سنگین ہے اور اختر کی زندگی کی موت کے خطرے سے دوچار ہے، مگر ہم سب کی مجبوری کا یہ عالم تھا کہ ہم کچھ بھی نہ کر سکتے تھے، معذور ہو چکے تھے۔ اختر کی کوئی بھی مدد کرنے سے قاصر تھی۔ اس کا خون مسلسل بہہ رہا تھا، گاڑی کا فرش بھی رنگین ہو چکا تھا، اس کا نچلا داڑھ اسی کے خون میں تر بتر تھا۔ زندگی لمحہ بہ لمحہ اس کے وجود سے بہہ رہی تھی اور اس کی حالت دیکھ کر ہمارے کلیجے کٹ رہے تھے، مگر ہم اپنا خوف، اپنے اندیشے اس پر ظاہر کر کے اسے بے حوصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے، حالانکہ اس کا حوصلہ سلامت رکھنے کے لیے یہ ایک احمقانہ سی کوشش تھی، کیونکہ وہ کوئی بچہ یا کم عقل نوجوان نہیں تھا، سب جانتا تھا، اسے اپنی کمزور پوزیشن کا ہم سب سے زیادہ احساس تھا۔ ہمت سے کام لو اختر، مہر جی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ معمولی گاؤ ہے، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ ہوگا؟ گاؤ بھی معمولی ہے، مگر کیا کروں، آپ جتنا کلیجہ اور ہمت نہیں ہے میرے پاس، لیکن اگر آپ یوں ہی میرے سینے پر ہاتھ رکھیں تو میرا کلیجہ پھول کر کافی بڑا ہو جائے گا، پھر کچھ پرواہ نہیں۔
مہر جی نے فوراً اس کے سینے سے ہاتھ ہٹا لیا اور خاموشی سے اسے گھورنے لگی۔ ہم رامپور کی حدود سے نکل آئے تھے۔ گاڑی برق رفتاری سے دلی شہر کی جانب اڑی جا رہی تھی۔ پہاڑی سلسلہ پیچھے رہ گیا تھا۔ ویسے دیوی جی، ایک بات کہوں؟ اختر کا لہجہ نشیلا سا تھا، اس کی آنکھوں کی چمک دم توڑنے لگی تھی۔ کہو، مہر جی نے سپاٹ مگر نرم لہجے میں کہا۔ آپ غصے میں زیادہ حسین دکھائی دیتی ہیں۔ تم کبھی سدھرو گے بھی؟ ہاں جی، میرے سدھرنے میں بس تھوڑی ہی دیر باقی ہے کہ آپ ایک بار مسکرا کر دکھائیں۔ فضول باتوں سے پرہیز کرو، تم زخمی ہو اس لیے میرا رویہ ذرا نرم ہے، کسی غلط فہمی یا خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ مہر جی کا لہجہ بدستور نرم تھا۔ اختر نے آہ کی جگہ ایک راہ بھری۔ مجھے اسی جواب کی توقع تھی۔ تیرے وعدے پہ جیے تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مرنا چاہتے، اگر اعتبار ہوتا۔ اختر نے رک رک کر شعر مکمل کیا۔ اس کی رنگت زرد پڑنے لگی تھی اور ممکنہ نتیجے کے خیال سے ہی میرا دل ڈوبنے لگا۔ عارف الگ اپنی جگہ مضطرب دکھائی دے رہا تھا، البتہ پروفیسر ایک طرف اپنے مخصوص انداز میں بیٹھے تھے۔ اختر، خاموش رہو، زیادہ باتیں نہیں کرو، توانائی ضائع ہوتی ہے۔ تفکر میرے لہجے سے مترشح تھا۔ شکیل صاحب، زبان ہمیشہ کے لیے خاموش ہونے والی ہے۔ اس آخری وقت کم از کم میری زبان پر پہرے تو نہیں بٹھائیں۔ اختر کے لہجے کی مایوسی اور لاچارگی میرا کلیجہ کاٹ گئی۔ اس نے اپنی دھندلاتی نظروں سے مہر جی کی طرف دیکھا۔ دیوی جی، میں کوئی بڑی فرمائش یا کوئی ایسی خواہش نہیں کر رہا جسے پورا کرنے سے آپ کا کوئی نقصان ہو جائے۔ ہلکی سی مسکراہٹ آپ کی خوبصورت یاقوتی ہونٹوں پر رقصاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آخری سمجھ کر ہی میری یہ خواہش پوری کر دیں۔ اختر کے لہجے میں زمانے بھر کی شکستگی در آئی تھی، صدیوں کی تشنگی اور قیامت کی تڑپ تھی اس کے انداز میں۔ مہر جی کے چہرے پر ایک سہما ہوا سا رنگ جھلملا کر رہ گیا۔ وہ گہری نظروں سے اختر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، بکواس نہیں کرو، ایسی باتوں سے بہتر ہے کہ خاموش رہو۔ جب ٹھیک ہو جائے گے تب تمہارے مزاج درست کروں گی۔ اس کے لہجے میں غصہ نہیں تھا، خفگی یا کرختگی نہیں تھی، بلکہ خوف گزیدہ اندیشے تھے، گھبراہٹ تھی۔ اختر نے بڑی جدوجہد سے ایک ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی، مزمحل سی ایک نظر مہر کے چہرے پر ڈالی اور آنکھیں بند کر لیں۔ مہر جی کی خوفزدہ نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اختر کی رنگت بالکل زرد پڑتی جا رہی تھی اور وہ مدھم سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے خد و حال میں اگے ہوئے اذیت کے تاثرات جڑنے لگے تھے۔ خون اب بھی بہہ رہا تھا، مگر اب اس کے خراج کی رفتار دھیمی پڑ گئی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کا زخم والا حصہ دبا دیا۔ اختر کے حلق سے ایک مدھم سی کراہ خارج ہوئی۔ چہرے کے تاثرات میں ایک ذرا تناؤ پیدا ہوا، پھر اعتدال پر آ گئے۔ میں نے زخم والے مقام کو اچھی طرح دبا دیا۔ مجھے خود احساس ہوا کہ خون بہنے کی رفتار مزید کم ہو گئی ہے۔ اختر کے زرد ہوتے چہرے پر تکلیف کے بجائے سکون کے لطیف سائے اترنے لگے تھے۔ عارف پر بھی سکتے کی سی کیفیت طاری تھی۔ وہ یک ٹک اختر کو گھور رہا تھا، جس کے سینے کا زیر و بم اتنا مدھم پڑ چکا تھا کہ بغور دیکھنے سے ہی احساس ہوتا تھا کہ وہ سانس لے رہا ہے۔ اس نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا، مگر میں کچھ نہ بولا۔ میری آنکھیں بھی خاموش تھیں۔ عارف کی کیفیت بھی مجھ سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھی۔ وقت کے بنجر ماتھے پر زرد لمحوں کی بارش ہو رہی تھی۔ حقیقت کی شکل بڑی شفاف اور بھیانک تھی۔ ہم سبھی اس سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ تو ہمارے اندر کے سناٹوں میں پھیل چکی تھی اور اپنے اندر سے آنکھیں بچا کر، دامن چھڑا کر آج تک کوئی کب فرار کا راستہ تلاش کر پایا ہے۔ گاڑی جس طوفانی رفتار سے زندگی کی سرحدوں کی جانب بڑھ رہی تھی، زندگی اس سے بھی زیادہ برق رفتاری سے موت کی سرحدوں کے قریب ہوئی جا رہی تھی۔ ہمارے ضبط جواب دینے لگے، حقیقت ہماری روحوں کو رگیدے جا رہی تھی۔ اختر کی لمحہ بلمحہ متغیر ہوتی حالت ہمیں داڑھیں مارنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وقت کے پر بھی جیسے کسی برائی قوت نے قطر ڈالے تھے۔ ایک ایک لمحہ کچھوے کی طرح رینگ رینگ کر گزر رہا تھا اور ہمارے ذہنوں کو کچوکے لگا رہا تھا۔ گاڑی کی اندرونی فضا میں اختر کے خون کی مہک رچی ہوئی تھی اور ہماری دھڑکنیں اس مہک کے بوجھ کے نیچے جیسے ہر ثانیہ دبی جا رہی تھیں۔ زبان کو گویا اس مہک نے مفلوج کر کے چھوڑ رکھا تھا۔ اختر، مہر جی کی آواز نے خاموشی کی چادر پر ناخن تراشی کی۔
مگر اختر بے حس و حرکت پڑا رہا۔ مہر جی نے خوف زدہ نظروں سے ہماری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے تاثرات تائید طلب نہیں بلکہ تردید طلب تھے۔ ہم نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ وہ دوبارہ اختر کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اختر، اختر بولو، اختر! اس نے اختر کو پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ اختر نے آنکھیں کھول لی۔ اس نے دھندلائی ہوئی نظروں سے مہر جی کی طرف دیکھا۔ ایک غیر محسوس سی مسکراہٹ اس کے خشک ہوتے ہونٹوں پر سیلک آئی۔ اس کے لبوں پر جنبش ہوئی۔ اب کیا ہے؟ خود ہی تو کہا تھا کہ خاموش ہو جاؤ۔ اب سکون سے سونے تو دیں۔ اس کی آواز بڑی مدھم تھی۔ نہیں، تم بولو، مجھ سے باتیں کرو، خاموش مت رہو۔ مہر جی کی آواز کپکپا گئی۔ میرا بولنا آپ کو اچھا نہیں لگے گا دیوی جی۔ تم بولو، جو بھی کہنا چاہتے کہو، میں برا نہیں مناؤں گی، مگر خاموش نہیں رہو۔ اب بولا نہیں جا رہا، پیاس لگ رہی ہے، زبان ساتھ نہیں دے رہی دیوی جی۔ اگر میری کوئی بات آپ کو ناگوار گزری ہو اب تک تو مجھے معاف کر دینا۔ اختر نے اٹک اٹک کر جملہ پورا کیا۔ خون کے ذیاء نے اس پر اتنی نقاہت طاری کر دی تھی کہ وہ آنکھیں بھی پوری طرح کھول نہیں پا رہا تھا۔ اگر تم نے مجھ سے باتیں نہیں کی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مجھے پیار محبت کی باتوں کے علاوہ کوئی بات نہیں آتی۔ اختر خاموش ہوا تو مہر جی بے قراری سے بولی، بس تم بولتے رہو۔ ایک لمحے کو اختر کی آنکھیں پوری طرح باہ ہو گئیں۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں اس وقت، بکواس نہیں کرو۔ مہر جی روحانسی ہو کر بولی۔ اس کی آنکھیں باہر آئی تھیں۔ اختر کی ادھ کھلی آنکھیں بھی بند ہو گئیں۔ اختر، اختر! مہر جی نے ایک بار پھر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ اس کی پلکیں قدرے اٹھ گئیں۔ عارف ہاتھ سے اس کی پیشانی پر آیا ہوا پسینہ پونچھتے ہوئے بولا، اختر، ہمت نہیں ہارنی، ہم بس ہسپتال پہنچنے والے ہیں۔ اس کا لہجہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ عارف بھائی، میں آپ سے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ مایوسی کی باتیں نہیں کرتے، عارف نے کہا۔ میں بدستور اختر کا گھاؤ دبائے بیٹھا تھا۔ اختر عارف کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، عارف بھائی، یاد ہے آپ نے ایک بار کہا تھا کہ مہر جی کو زیادہ زچ نہیں کرو ورنہ اس کے ہاتھوں پٹ جاؤ گے، یاد ہے نا؟ ہاں یاد ہے، اور میں نے بڑے دعوے سے کہا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، مہر جی کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گی۔ مجھے یاد ہے۔ جانتے ہیں میں نے یہ دعویٰ کیوں کیا تھا؟ کیوں؟ چند لمحوں کے بعد اختر کے لبوں میں لرزش بیدار ہوئی۔ اس لیے کہ مجھے اس کے دل تک رسائی مل گئی تھی، مگر یہ بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہیں کہ روز اول سے لے کر آج تک انہوں نے محبت کا اقرار نہیں کیا۔ پھر وہ مہر جی سے مخاطب ہوا، کیوں مہر، کیا ان لمحوں میں بھی تم خاموش رہو گی؟ آج تو اقرار کر لو کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ اختر یکا یک آپ سے تم پر آ گیا۔ مہر جی کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ مہر، اقرار کر لو، تسلیم کر لو، میری تشنگیوں کا دعویٰ کر دو، سفید لمحوں کی قید سے نجات دلا دو۔ مہر، محبت، دل، اقرار، مہر۔ اختر کی آواز ڈوب گئی، پلکیں جھک گئیں، ہونٹوں کی لرزش تھم گئی، اس پر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اختر، آنکھیں کھولو، میں سننا چاہتی ہوں، مجھ سے باتیں کرو۔ مہر جی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اختر، ہوش کرو۔ عارف بھی تڑپ اٹھا۔ اختر، آنکھیں کھولو۔ عارف مضطرب لہجے میں بول رہا تھا۔ اختر آہستہ سے کسمسایا، میرا دل ڈوب رہا ہے، دم گھٹ رہا ہے، میرا پانی پینا ہے۔ وہ ڈوبتی ہوئی آواز میں بڑبڑایا۔ مہر جی مضطرب انداز میں گاڑی سے باہر دیکھنے لگی، مگر سڑک کے دونوں طرف بے آب و گیا میدان پھیلے ہوئے تھے، بس کہیں کوئی اکا دکا جھاڑیاں دکھائی دے رہی تھی، دور دور تک پانی کے آثار نہیں تھے۔ انکل، وہ مضطرب انداز میں شلندر سے مخاطب ہوئی، اختر کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، پانی چاہیے اس کے لیے۔ یہاں آس پاس تو پانی دستیاب نہیں ہوگا، البتہ جہاں کہیں پانی نظر آیا وہاں گاڑی روک دوں گا۔ شلندر کا لہجہ گہری سنجیدگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ شہر اور کتنی دور ہے انکل؟ ابھی شہر پہنچتے پہنچتے ہمیں گھنٹہ لگ جائے گا۔ گھنٹہ؟ اتنی دیر ہوگی ہمیں نکلے ہوئے، ابھی گھنٹہ اور لگے گا، عارف تیز لہجے میں بولا۔ انکل، گاڑی تیز چلائیں، تیز! مہر جی بے قراری سے بولی، حالانکہ گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک تیز تھی۔ شلندر کی ایک لمحے کی غفلت ہم لوگوں کو موت کے منہ میں پہنچا سکتی تھی۔ اختر، آنکھیں کھولو میرے دوست، کوئی بات کرو۔ اختر! عارف کی حالت دیدنی تھی۔ مہر جی بھی اسے جھنجھوڑ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں نے اختر کی کلائی پکڑی، اس کی نبض بہت دھیمی پڑ چکی تھی۔
اختر آنکھیں کھولو پلیز، خدا کے لیے آنکھیں کھولو، مجھ سے کوئی بات کرو اختر۔ مہر جی رو رہی تھی، اسے جھنجھوڑ رہی تھی، مگر وہ بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اس پر بے ہوشی طاری ہو چکی تھی اور اس کی رنگت بالکل زرد پڑ چکی تھی۔ اگر اختر کو کچھ ہو گیا تو میں ہندوستان کے نقشے سے رامپور کا وجود مٹا ڈالوں گا۔ عارف وحشت بھرے لہجے میں بولا۔ بڑے بول نہیں بولا کرتے، پروفیسر پہلی دفعہ گویا ہوا۔ کچھ کر سکتے ہو تو اس کے لیے دعا کرو۔ بس پروفیسر، بہت سن لی آپ کی بے سروپا باتیں، بند کریں اپنا پٹارا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں فراموش کر بیٹھوں کہ آپ بزرگ ہیں۔ عارف کا لہجہ سلگ رہا تھا، پروفیسر بس اسے نفرت سے گھورتے رہ گئے۔ میں نے عارف کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو وہ رخ پلٹ کر شلندر سے مخاطب ہوا۔ شلندر صاحب، اس بیل گاڑی کی رفتار کچھ تیز کر لیں۔ عارف، کچھ ہوش سے کام لو، اس طرح حواس باختہ ہونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، گاڑی کی رفتار پہلے ہی خطرناک حد تک تیز ہے۔ شکیل صاحب، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ اگر اس سے کچھ ہو گیا تو پھر میرا راستہ نہیں روکے گا، میں مہاراج کے چیتھڑے اڑا دوں گا۔ کچھ نہیں ہوگا اسے، ہم ابھی ہسپتال تک پہنچ جائیں گے۔ میں نے اسے تسلی دینا چاہی، حالانکہ میری اپنی اندرونی حالت نہایت دگرگوں تھی۔ مہر جی سرک کر تھوڑا آگے ہوئی تو میں تھوڑا سا سائڈ پر ہو گیا۔ اس نے اختر کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، اختر آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو، کچھ بولو اختر، کوئی بات کرو، دیکھو آج میں خود کہہ رہی ہوں، بولو، مجھے تنگ کرو، ہنسو، مجھے زج کرو، میرے بالوں کا ذکر کرو، میرے ہونٹوں کا ذکر کرو، مجھ پر اپنی محبت، اپنی جذبات کا اظہار کرو اختر، بولو، کچھ تو بولو۔ دیکھو، میں اعتراف کرتی ہوں کہ پہلی ہی نظر میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں اختر، تم سن رہے ہو نا، میں محبت کا اعتراف کر رہی ہوں۔ جاہل تھی، کم عقل تھی کہ اپنے اندر پنپنے والے جذبوں کو نہ سمجھ سکی، مگر آج سمجھ گئی ہوں، جان گئی ہوں اختر، مجھے تم سے محبت ہے، بے انتہا محبت۔ مہر جی پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ اسے اپنے گرد و پیش کی کچھ خبر ہی نہ تھی۔ اسے یہ بھی احساس نہ تھا کہ وہ جس سے مخاطب ہے وہ ہوش و حواس میں نہیں۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے شفاف آنسو اختر کے چہرے پر گر رہے تھے۔ وہ سسک رہی تھی، ایک بے خودی کے عالم میں بولے جا رہی تھی، مگر مجھ میں یا عارف میں اتنی ہمت نہ ہو سکی کہ اسے ٹوک دیتے، احساس دلانے کی کوشش کرتے کہ اختر بے ہوش ہے۔